وعلى سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور، رحمت عالم، نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت سے ایک بار درود پاک پڑھی جی، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی 21 تاریخ ہے، 22 رجب مشہور ہے کنڈوں کی نیاز کے لیے۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے شان و عظمت سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کے کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کا ایمان و عقیدہ بھی مضبوط ہو، اور جو ہے ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ، ان کے ذکر پاک کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت بھی فرمائے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کی فضیلت سناتے ہوئے اپنے بیان کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اگر تم میرے اور زیادہ قریب ہونا چاہتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے، کلیم اللہ ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر تم میرے اور زیادہ قریب ہونا چاہتے ہو تو میرے محبوب پر درود پاک پڑھا کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، وہیں پر درود پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہو جاتا ہے، یعنی اس کا محبوب بھی بن جاتا ہے۔ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ زیادہ سے زیادہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہے، روز پڑھتے رہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ سب خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ سب مل کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو آیت مبارک میں نے پڑھی ہے وہ سورہ احزاب آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، جب اتری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے اور نکل کر سرکار علیہ السلام ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، وہ چادر اوڑھ کر سرکار باہر تشریف لائے اور لا کر اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور فرمایا کہ بیٹی اس چادر کے نیچے تم آ جاؤ۔ اس کے بعد سید السادات مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سرکار نے آواز دے کر اس چادر کے نیچے بلا لیا۔ اس کے بعد امام حسن کو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بھی آپ نے دونوں شہزادوں کو بھی اس چادر کے نیچے بلا لیا۔ اب دیکھیں چادر ایک تھی اور اس چادر کے نیچے 5 تن تھے، اسی نسبت سے 5 تن کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حضرت علی ہے، خاتون جنت ہے، حسنین کریمین ہے۔ وہ چادر کے نیچے سرکار نے اپنے فیملی یعنی بی بی فاطمہ کو، علی مرتضیٰ کو، حسن و حسین کو بلا کر چادر اوڑھ لی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری فیملی ہے، اے اللہ ان کو خوب پاک اور ستھرا کر دے، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے یعنی علی سے، فاطمہ سے، حسن اور حسین سے، جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ جو میری یہ اہل بیت میری فیملی سے محبت کرے اسے بھی تو اپنا محبوب بنا لے۔ یہ آیت کیوں پڑھی میں نے؟ کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں امام حسین کے، تو یہ گھرانہ ہے اہل بیت کا، حضور کا خاندان ہے، حضور کی فیملی ہے، حضور کے خاندان کے چشم و چراغ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں بارہا گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر یہ بات کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام سے، خاندان سے، حضور کے خاندان سے، حضور کی فیملی سے محبت کرنا ہر مسلمان پر نماز کی طرح فرض ہے، ایمان کا یہ حصہ ہے، کیونکہ جہاں اسلام ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں حکم دیتا ہے، وہیں پر اسلام ہمیں شخصیت سے محبت کرنے کا بھی حکم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں بیان فرمایا ہے،
وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر بھی قرآن پاک میں کیا ہے، اور فرمایا کہ جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی عبادت بھی جو ہے ایمان کا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرنا، ان کا ذکر کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو لہذا شخصیت سے محبت کرنا، اگر کوئی بدعقیدہ وہابی یہ کہے کہ صرف نماز، روزہ، عبادت ہی بس اور کچھ نہیں، تو اب ان سے کہنا کہ یہ غلط، تم اسلام کا پرچو غلط کر رہے ہو، لوگوں کو اسلام کا معنی غلط بتا رہے ہو، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت اور اس کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے شخصیات سے محبت کرنے کا بھی قرآن اور حدیث میں حکم عطا فرمایا ہے۔ مجھے بتائیے یہ آیت جو اتری ہے قرآن پاک کی، جو میں نے پڑھا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 33، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے نبی کے گھر والوں ہم نے تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دیا، تو یہاں نماز کا تھوڑا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں؟ اس آیت میں شخصیتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس آیت میں انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس آیت میں ہمارے نبی کی فیملی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر قرآن میں صرف نماز، روزہ اسی کی آیتیں ہیں، تو پھر یہ آیتیں کیا کرو گے جو آیت اتری ہے قرآن پاک میں؟ تو معلوم کیا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے میں یہ بتا دیا کہ جہاں نماز، ایمان کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ اعمال بھی ضروری ہے، تو ساتھ ہی ساتھ کچھ شخصیت ایسے ہیں ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، ان کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے، وہ انبیاء ہے، وہ اولیاء ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فیملی ہے۔ اب جب حضور کا خاندان کی بات آ گئی تو ایک بات اور سن لیجئے، دو حدیثیں میں آپ کو یہاں سناتا ہوں تاکہ آپ کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں آپ، یہ آیت سے معلوم ہے کہ حضور کی فیملی سے محبت کرنا، اور سورہ شعراء کی بھی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا المودۃ فی القربى، کہ اے لوگو، اللہ پاک فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ کہہ دو کہ جو میں دین تمہیں لا کر بتا رہا ہوں اس کے بدلے مجھے کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، ہاں تم میرے اہل بیت، میرے گھر والوں سے محبت کرو، معدت کرو۔ اور یہ آیت مبارک میں نے جمعہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات کی، میں آج اس پر نہیں کروں گا، یہ دو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور بھی آیت قرآن پاک کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی فیملی کا ذکر کر رہا ہے اور ان کے بارے میں ان کی تعظیم، ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم عطا فرما رہا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت تھی، اسے میں نے بتایا۔ اب حضور کے خاندان، ان کی فیملی کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ جو سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، یہ حدیث جو میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو، مدارج نبوہ میں حدیث مبارکہ ہے، اور بے شمار کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ وہ حدیث پاک یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، دنیا میں جتنے لوگ تھے ان لوگوں میں سب سے اچھے لوگوں میں، اور سب سے اچھے خاندان میں، اور سب سے اچھے قبیلے میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار کے حدیث مبارکہ پر غور فرمائے، حضور جو فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے اچھے خاندان میں، اچھے لوگوں میں اور اچھے برادری میں مجھے پیدا فرمایا، یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ تک، یہاں تک جن جن کی پشت میں میں رہا ہوں، میرا نور رہا ہے، یہ سب کے سب اللہ کے یہاں مقبول تھے، محبوب تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ تو یہاں پتہ چلا اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جس خاندان میں پیدا فرمایا ہے، وہ دنیا کا سب سے بہترین خاندان، دنیا کا سب سے اچھا خاندان میں اللہ نے رکھا ہے، حضور کو اس جگہ پیدا فرمایا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب خاندانوں کو چنا کہ مجھے کس خاندان میں رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان میں کنانا کو چنا، پہلے حضرت اسماعیل کو چنا۔ اسماعیل کی اولاد میں جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے محبوب کو کس خاندان میں رکھوں، تو اسماعیل کی اولاد میں کنانا کو چنا۔ کنانا ایک بزرگ تھے، ان کو چنا، ان کی پشت میں حضور کے نور کو رکھا۔ پھر ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو قریش کو چنا،
قریش کو جب دیکھا، ان کی اولاد میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو چنا، بنو ہاشم، اور جب بنو ہاشم کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو عبد المطلب کو چنا، اور عبد المطلب کے بیٹے ہمارے نبی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے، سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہترین خاندان میں رکھا، بہترین قبیلے میں رکھا، کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے مقبول اور محبوب ہے۔ تو یہاں غور کریں حضور کا خاندان کیسا ہے، ایک بات۔ اور آگے آپ غور کرتے چلے، جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور جبریل علیہ السلام رسول فرشتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ۔ فرشتوں میں 4 رسول فرشتے آئے، جیسا نبیہ دنیا میں آئے ہیں، اسی طرح فرشتوں کی دنیا میں 4 فرشتے ایسے جو رسول فرشتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان رسول فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہمارے نبی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو 4 فرشتے رسول فرشتے ہیں، ایک جبریل علیہ السلام، دوسرے میکائیل علیہ السلام، تیسرے اسرافیل علیہ السلام، اور چوتھے اسرائیل علیہ السلام، جن کو ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ یہ 4 فرشتے رسول فرشتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام تو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، رسول فرشتوں کے بھی سردار ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جنہوں نے اللہ کے حکم سے ہر نبی کے پاس وحی لے کر گئے، ہر نبی کے پاس پیغام لے جانا، نبی کو پیغام سنانا، یہ ڈیوٹی تھی جبریل علیہ السلام کی۔ تو ہر نبی کو جب انہوں نے اور پیغام دیا تو جبریل علیہ السلام نے تو ہر ایک کو اچھی طرح دیکھا ہوگا، پہچانتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے خاندان کو۔ تو لہٰذا جبریل علیہ السلام کہتے کہ یا رسول اللہ، میں سارے دنیا کے انسانوں کو میں نے دیکھا ہے، سارے نبیوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن سارے نبیوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ آپ کے ایسا کسی اور نبی کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ فرق جبریل کہہ رہے ہیں فرشتوں کو سردار، کہ آپ جیسا سارے نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کا خاندان بھی دنیا کے سارے خاندانوں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ نہ آپ کی کوئی مثال ہے، نہ آپ کے خاندان کی کوئی مثال ہے۔ یہ سارے فرشتوں کے سردار جبریل کہہ رہے ہیں۔ پھر میں دیکھیں خاندان، کیوں میں بار بار خاندان کا، حضور کی فیملی کا ذکر کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ امام جعفر صادق حضور کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کو پہلے اہمیت تو پتہ چلے، بنیاد تو معلوم ہو کہ حضور کا خاندان کیسا ہے۔ اور وہ حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں جو اکثر میں گزشتہ جمعہ میں نے حدیثوں کو آپ کے سامنے نہیں رکھا تھا۔ تو لہٰذا جبریل کہتے ہیں آپ کے جیسے، آپ جیسے ہے ایسا کوئی ہے بھی نہیں، اور آپ کا خاندان کا بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو بہترین خاندان میں رکھا ہے اور آپ کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، حضور کے خاندان کی بات آ گئی تو یہاں ذرا سن لیجئے ایک بات، وہ یہ کہ وہابی بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف اعمال کام آئے گا، نماز، روزہ، عبادت کرو، رشتہ داری، خاندان کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو یہ یہاں ذرا احتیاط کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً ایمان، خاندان، رشتہ داری یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہچان کے لیے رکھا ہے۔ سنیے آپ، یہ قبیلے، خاندان یہ پہچان کے لیے رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب وہ بندہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، پرہیزگاری والا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہے، لیکن خاندان، قبیلے کام نہیں آئیں گے ایسا نہیں ہے۔ قیامت کے دن سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام، رشتہ داری تو ٹوٹ جائے گی لیکن سوائے میرے خاندان کے، بولے محبت سے سبحان اللہ، سیدوں کے خاندان جو یہاں تو دنیا میں ہے، قیامت کے میدان میں وہ خاندان ایسے ہی برقرار رہے گا۔ سرکار فرماتے وہ ٹوٹے گا نہیں۔ تو لہٰذا خاندان، قبیلے جو حضور کا خاندان ہے، وہ خاندان قیامت کے دن بھی ایسی جڑا ہوا رہے گا۔ یہ خاندان قیامت کے قدر۔ اب خاندان کی اہمیت یہ بھی سن لیجیے آپ، خاندان کی اہمیت ایمان کے بعد ہے۔ اگر کوئی خاندان والا ہو کر کفر کرے تو پھر اس کا خاندان کام کرے گا۔ اگر کوئی معاذ اللہ سید ہو کر بھی ایسی بات بتائے جو وہابیوں کی بات ہے، جیسا کہ کسی مقامی ہمارے حیدرآباد کے ایک عالم دین ہے مولانا عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ، آپ ایک نے بہت پیاری بات آپ نے بتائی۔ آپ بتا رہے ہیں کہ
اگر کوئی سید ہو، دیکھو جب حضور کا خاندان اتنا افضل و اعلیٰ ہو، میں نے بھی حدیث سنائی ہے، قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اگر کوئی سید ہو کر ایسی بات بتائے جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، غلط بات بتا رہا ہو، تو پھر اس کی بات سننے کی اجازت نہیں ہے، اس کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ نافرمانی۔ اسی طرح ماں باپ ہو، ماں باپ کا حکم ہر حکم مان سکتے آپ، لیکن ایسی بات ماں باپ کی ماننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جس بات پہ اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہو۔ ایسی بات کہ ماں باپ کرے کہ داڑھی کاٹ لیں، ماں باپ کرے کہ معاذ اللہ ہوتا نہیں، میں بتا رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ گناہ کا کام اگر ماں باپ بتا رہے تو ہم اس کی ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کہے گا میں سید ہوں، میرا خاندان اعلیٰ ہے لہٰذا میری بات مانو، اور اس سید ہو کرنے کا ڈھونگ رچا کر اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیے، صحابہ کو گالی دے کر کہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے، تو ہم ایسے سیدوں کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ خاندان بعد میں ہے، پہلے ایمان اور عقیدہ ہے۔ ایمان اور عقیدے کے بعد خاندان کام آتا ہے۔ خاندان کام کب آتا ہے؟ ایمان اور عقیدے کے بعد۔ اب جس کا ایمان اور عقیدہ ہی بیکار ہو جائے تو اس کا خاندان کیا کام آئے گا؟ تو لہٰذا اب دیکھیں تبلیغی جماعت کے جو بانی ہے اس کا نام مولوی الیاس بھی ہے، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سید تھے۔ اب کیا ہم تبلیغی جماعت کی بات کو مان لیں گے؟ جبکہ تبلیغی جماعت کے عقیدے کھلم کھلا ہے کہ وہابی ہے، وہ کئی باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، تو خیر سید ہونے کے مطابق ہم ان کو مانیں گے۔ اسی طرح ابو الاعلیٰ مودودی، یہ جماعت اسلامی کے بانی ہیں، ابو الاعلیٰ مودودی یہ بھی سید تھے، تو یہ جماعت اسلامی والے بھی، ان کی بھی کئی گستاخیاں کتابوں میں آج بھی لکھی ہوئی ہے، تو لہٰذا کیا ہم سید ہے بول کر ان کی بات مان لیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا سید ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ بھی دیکھیں گے اور ان کا ایمان بھی دیکھیں گے۔ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ایمان کے بعد جو سیدوں کا رشتہ ہے قیامت کے دن، جہاں حدیث میں یہ آیا ہے کہ باپ جو ہے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹے ماں کو نہیں پہچانے گا، بیٹا یہ تو ہوگا لیکن عام لوگوں کے لیے ہوگا، لیکن جو ایمان سلامت لے کر گئے، جو سادات گھرانے کو، جو حضور کے فیملی سے ہو، سرکار فرماتے ہیں سیدوں کا خاندان قیامت کے دن جڑا ہوا ہوگا۔ قیامت کے دن ہر ایک کے رشتے ناطے ٹوٹ جائے گے سوائے میرے خاندان کے۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ اب اندازہ کرتے جائیے حضور کا خاندان کیسا ہے، کتنا افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی خاندان کے چشم و چراغ کا نام امام جعفر صادق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا دیکھیں یہ خاندان کی بات آ گئی، خاندان کی بات آ گئی، تو ایک اور بات میں آخری بات بتا کر آپ کو انشاءاللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں۔ جس طرح دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اللہ کے بھی حقوق رکھے بندوں پر، اور بندوں کے بندوں پر بھی حقوق رکھے، جیسا ماں باپ کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، بھائی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، غریبوں کے حقوق ہیں، تو یہ حقوق العباد اس کو کہتے ہیں۔ اور یاد رکھے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو لیکن ماں باپ کو گالی دے رہا ہو، بیوی بچوں کو تنگ کر رہا ہو، تو اللہ ایسے لوگوں کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا، ذہن میں رکھے۔ تو جہاں آپ کو نماز، روزہ وغیرہ بھی رکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ حقوق کی بھی پابندی آپ پر لازم ہے کہ آپ شوہر ہو تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کو جاننا ضروری ہے کہ شوہر کے حقوق کیا ہے، اولاد کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اولاد کے حقوق کیا ہے۔ تو جہاں اولاد کو جاننا ضروری ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، وہیں پر ماں باپ کو بھی جاننا ضروری ہے کہ اولاد کے لیے کیا حقوق ہے، کہ یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے۔ بولیے محمد سبحان، یہ آپ پر ضروری ہے۔ اس کا سیکھنا سمجھنا صرف مولویوں کے لیے یا مسجد کے اماموں کے لیے نہیں، ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پتہ تو چلے کہ بیوی کا حقوق کیا ہے، اس کو پتہ تو چلے اولاد کا حقوق کیا ہے، اس کو پتہ تو چلے ماں باپ کا حقوق کیا ہے، اس کو پتہ تو چلے پڑوسیوں کا حقوق کیا ہے، اس کو پتہ تو چلے رشتہ داروں کا حقوق کیا ہے۔ ایک بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے، ماں باپ کو تنگ کر رہا ہے، اولاد کو تنگ کر رہا ہے، پڑوسیوں کو تنگ کر رہا ہے، صرف وہ نماز کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام کو کھڑا کرے گا جن کو اس دنیا میں ناحق کی تکلیف دیتا تھا، اور سارے نیکیاں اس کے نکال کر ان کو دے دے گا اور اس کے گناہ اس کو دے دے گا۔
قیامت کے دن یہ حساب و کتاب ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرعی را کہہ کر کہ رائے کے دانے کا بھی حساب اللہ قیامت کے دن لے گا، رائے کے دانے کا برابر کا بھی حساب قیامت کے دن لے گا۔ تو یہ حقوق کی بھی پابندی آپ کے لیے ضروری ہے، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو جس طرح اولاد کے حقوق ہے، ماں باپ کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہے، اسی طرح حضور کی فیملی کے لیے بھی حقوق رکھے گئے۔ بولیے محبت سے حضور کے خاندان، حضور کی فیملی، سیدوں کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ ان حقوق کو بھی ہر مسلمان کو جاننا لازم ہے، کیونکہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں، حدیث میں سرکار نے کئی احادیث میں ان کی مقام و مرتبہ بتایا، میں نے ابھی بتایا کہ حضور کا خاندان کیسا ہے، حضور کی فیملی کیسی ہے، تو لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اب میں اس جلدی سے وہ حقوق کو بتا کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں کہ حضور کے خاندان کے حقوق 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ ذرا بولتے رہیے محبت سے۔ 3 حقوق ہے، اور یہ تینوں بھی جو غیر سید ہے، دیکھیں سیدوں کا جو مقام ہوتا ہے، اگر اس مجمع میں کوئی سید ہے تو میں صرف ہاتھ جوڑ کر کہوں گا یہ جو اونچا میں آپ سے بیٹھا ہوں صرف آپ کے نانا کی حدیث بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، ورنہ میری اوقات نہیں کہ سیدوں کے اونچا بیٹھا کروں۔ میں ہاتھ جوڑ کر ان سے کہوں گا کہ میرے یہاں بیٹھنے پر آپ ناراض نہ ہو، یہ صرف قرآن حدیث کے بیان، میں یہاں بیٹھا ہوں میری اہمیت نہیں ہے، جو جملے لے کر رہے ہیں وہ قرآن حدیث کا ادب ہے، بس اس لیے یہاں بیٹھا ہوں، کیونکہ سادات کو جو اللہ تعالیٰ، اور سید ہونا یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ کوئی جان بوجھ کر اپنے نام کو سید نہیں لگا لے سکتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہے سادات گھرانے میں پیدا کر دے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سیدوں کا ادب کتنا لازم ہے، میں اس کو سمجھانے پر ایک مسئلہ آپ کلیئر کر دیتا ہوں کہ تمام جو غیر سید ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ سیدوں کا ادب کرے، سیدوں سے محبت کرے، سیدوں کی تعظیم کرے، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب یہاں ایک مسئلہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس، آج بھی بہت لوگ ڈرتے ہیں کہ سید گھرانے کی بچی کو شادی کرنے سے۔ دیکھیے ڈرنا یہ الگ بات تھی کہ پہلے کے لوگ ڈرتے اس لیے تھے کہ اگر ہم سید گھرانے کی بچی لائیں گے، اب کبھی شوہر کو غصہ آتا ہے، نہا کے کبھی کچھ الفاظ نکل جائے بلا وجہ کے گالی گلوچ، جبکہ بلا وجہ کے گالی گلوچ غیر سید کو بھی کرنا نہیں ہے، لیکن سیدوں کو کرو گے تو زیادہ اللہ ناراض ہوگا، تو لہٰذا اس لیے ڈرتے تھے۔ لیکن آج تو ایک مسئلہ نکل گیا، بعض لوگ سمجھے کہ سید کی بچی کو کر ہی نہیں سکتے، حرام ہے، ناجائز اس طرح کی باتیں کرتے، ایسا نہیں ہے، کر سکتے ہیں بالکل، جو غیر سید ہے سید گھرانے کی بچی کو بھی شادی کر سکتے ہیں، جائز ہے اسلام میں، لیکن لازم ہے کہ اس کی ادب بھی کرنا چاہیے، اس کو ناحق کے بلا وجہ کے اس کو گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہر سید کا ادب کرنا غیر سید کے لیے ضروری ہے جو سید نہیں ہے، اور سیدوں کو لازم ہے۔ یہاں تو بتا دیکھیں اگر کوئی سید ہے اور آپ اس سے جر رہے کہ یہ سید کیوں ہے، بھائی اس کے سید ہونے میں اس کا تھوڑا قصور ہے، اللہ کا فضل اس کے ساتھ شامل ہے، اللہ نے ایسے خاندان میں اس کو پیدا فرمایا۔ لیکن اگر کوئی آدمی سیدوں سے بلا وجہ جلے کہ صرف اس لیے جلے کہ یہ سید کیوں ہے، یہ حضور کے خاندان میں کیوں پیدا ہوا، اس لیے اگر کوئی دل میں جلن رکھے نا ایسا، اور کہ یہ سید کیوں ہے، تو ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، ذہن میں رکھے، وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ سیدوں سے بلا وجہ جلنا کہ یہ سید ہے کیوں، یہ اتنے بڑے خاندان میں پیدا کیوں ہوئے، یہ سوچ کر آپ اس سے جلن رکھ رہے ہیں تو آپ کافر ہو جائیں گے، اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ اور ہاں سیدوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند خاندان میں پیدا فرمایا ہے، تو آپ کو لیے لازم ہے کہ جو سید نہیں ہے ان سے محبت کریں۔ آپ کے لیے آپ اپنے نسب پہ اپنے خاندان میں فخر کرنا کہ میں سید ہوں، تکبر کرنا یہ حرام ہے سید کے لیے۔ نعمت کے لیے اظہار کرنا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سادات گھرانے میں پیدا کیا، یہ الگ بات ہے، لیکن لوگوں کو گرا کر دیکھنا سید ہوں، میں سید ہوں، تم کیا ہے، اور لوگوں کو نیچے گرا کر دیکھنا یہ سید کے لیے حرام ہے۔ بس نہ سمجھ رہے، ایک آدمی سید سے جلا نہیں، اگر جلے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور سید کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ نسب پر فخر یا غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، کسی کو گرا کر نہ دیکھے کہ میں سید ہوں، اور وہ گرا کر دیکھا تو یہ سید کے لیے حرام ہے، یہ دونوں۔ تو لہٰذا ہم بیلنس ضرور رکھیں کہ سیدوں سے محبت کرے، اور جو سید ہے وہ جو ہے اپنے سے جو غیر سیدوں سے محبت کرے۔ یہ بات میں سادات کی جو یہ مسئلہ تھا شریعت کا، اس کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل کر بتا رہا تھا۔ حقوق 3 بتائے گئے ہیں، دیکھو میں بڑے عزت کو جا رہے تو اب کوئی اٹھ کے جا رہا ہے تو جائیے بھائی،
اور بلا وجہ کہ میں کیونکہ یہاں ہر جمعہ نیا آدمی آتا ہے تو ہمارے پاس نماز سکون سے ہوتی ہے، تو آپ تھوڑا گڑبڑی نہ کریں، اگر کسی کو اٹھ کے جانا ہے تو ابھی چلے جائیے، بیان کے دوران یہ بے ادبی ہے، مت جائیے اٹھ کے۔ تو لہٰذا حقوق 3 بیان کیے گئے، تینوں کا ہر مسلمان پر یاد رکھنا اس پر ضروری ہے۔ سنیے آپ، قاضی ایاز نے الشفا اپنی کتاب میں بیان فرمایا اہل بیت کے 3 حقوق ہیں، اور اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے گھر والوں کو۔ بیت، اہل بیت، اہل کہتے گھر، بیت کہتے فیملی کو، جیسا کہ ہماری فیملی، گھر میں بیوی بچے اولاد یہ سب آ گئے ہے نا، تو اہل بیت جب بھی آپ سنیں گے سمجھ آئیں نبی کی فیملی کی بات چل رہی ہے۔ تو حضور کی فیملی کے حقوق کیا ہے؟ وہ 3 ہے جو ہر مسلمان کو سیکھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ وہ 3 کیا ہے؟ تو 3 میں سے پہلا حقوق ہے معرفت اہل بیت۔ سرکار نے فرمایا، قاضی ایاز الشفا میں اس کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں معرفت اہل بیت۔ معرفت کہتے ہیں پہچان کو، معرفت کس کو کہتے ہیں؟ پہچاننے کو، معرفت اہل بیت۔ تو لہٰذا پہلے آپ یہ حق پہچانو، یہ جانو کہ سید ہوتا کیسا ہے، تو اس کی پہچان کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ تو لہٰذا پہلے ان کو پہچانو، جانو وہ ہے کون، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، قرآن ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے، حدیث ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے۔ تو معرفت حاصل کرو سیدوں کے بارے میں، پہچانو ان کو۔ تو لہٰذا پہلا حق ہے کہ معرفت اہل بیت، اور دوسرا محبت اہل بیت۔ اب دیکھیں یہ حقوق ہے، حق میں سے آتا ہے، لازم ہے معرفت اہل بیت۔ جب کسی کو ہم پہچانتے کہ اس کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، تو مزاج ہے، یہ فطرت بھی ہے کہ بندہ جس کو پہچانتا پھر بعد میں اس کے بارے میں معلوم کر کے اس سے محبت بھی کرتا۔ تو لہٰذا سیدوں کا مقام کیا ہے؟ میں نے ابھی حدیث پاک سنایا کہ اللہ نے ان کو بہترین خاندان میں رکھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت سے محبت کرے اللہ اس سے تو بھی محبت کر۔ تو لہٰذا دوسرا حقوق ہے محبت اہل بیت۔ اب جب پہچان لیا ان کو تو ان سے محبت کرو، اب ان سے محبت کرو، ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو، اور جو ان سے محبت کرتا ہے، حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت یعنی میرے گھر والوں کی محبت میں مرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ دیکھیں معرفت اہل بیت، محبت اہل بیت، 2۔ اور تیسرا ہے ولایت اہل بیت۔ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں مدد کرنا، عربی میں ولایت مدد کرنا ہے۔ اب جب تم ان کو پہچان لیے، معرفت حاصل ہو گئی، اب محبت کرو۔ اب تیسرا، جب بھی کوئی مشکل آواز میں وہ آواز دے تو ان کی مدد کرو، ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہو۔ یہ ولایت اہل بیت ہے۔ یہ 3 حقوق ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جو سید رہی ہے وہ سیدوں کے 3 حقوق کو پہچانے، ان کی معرفت حاصل کرے، ان سے محبت کرے اور ان سے مدد کرے۔ جب بھی اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ان کی مدد کرے۔ آپ دیکھیے، آپ محبت اہل بیت کی بات آ گئی تو سرکار کی کئی حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے گھر والوں سے محبت کرو کہ وہ میرے گھر والے ہیں۔ تو لہٰذا میں نے جمعہ میں بتایا تھا کہ نبی کی گھر والے جو فیملی ہے یہ ذریعہ ہے حضور تک پہنچنے کا، اور حضور ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ تو لہٰذا اب دیکھیں یہاں ایک آیت میں فی القربہ کہا اللہ تعالیٰ نے، الا المودۃ فی القربہ۔ یہ فل کہتے کس کو ہے؟ تو فل کہتے کس کو ہے؟ دیکھیں یہ نہیں کہا القربہ کہ لوگوں گھر والوں سے محبت کرو، القربہ نہیں کہا بلکہ فی القربہ کہا۔ تو یہ فل کہتے کس کو ہے؟ عربی میں فل جو ہے برتن کو بھی کہتے ہیں۔ برتن کو، کوئی چیز ہم رکھتے ہیں تو برتن میں رکھتے ہیں نا، کھانا برتن میں رہتا ہے، کوئی چیز بھی ہم رکھتے ہیں تو برتن کے اندر رکھتے ہیں نا، تو فل کہتے ہیں برتن کو۔ تو یہاں فی القربہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں حضور کے خاندان کی محبت ہوتی ہے تو اسی کے دل میں حضور کی محبت آتی ہے۔ تو خاندان، حضور کا خاندان برتن ہے اور اس برتن کے اندر حضور کی محبت کو رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا حضور کا خاندان فی القربہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فی القربہ، ان سے محبت کرو۔ تو لہٰذا معرفت حاصل کرو، محبت کرو اور مشکل وقت میں ان کی مدد کرو۔ آپ دیکھیے
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار بغداد میں ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ حج کے لیے نکلے اور بغداد کے ایک بازار میں مارکیٹ میں نکلے تاکہ حج کے لیے احرام خریدوں اور کچھ سامان خریدوں تاکہ سفر میں جاؤں گا تو وہاں کام آنے کے لیے آپ مارکیٹ میں نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ عورت نے جو ہے ایک جانور مرا پڑا ہے کچری کی کنڈی پر، جو مردہ جانور تھا اس کو کاٹ رہی ہے، مردہ جانور مرا ہوا جانور اس کو کاٹ رہی ہے، اس کے گوشت کو کاٹ رہی ہے اور کاٹ رہی ہے۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو یہ کہا کہ یہ عورت یہ مردہ بھی کنڈی پہ پڑے ہوئے جانور کو کاٹ کیوں رہی ہے، کہیں یہ گوشت لے جا کر مارکیٹ میں بیچ تو نہیں رہی ہے، تو لہٰذا مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ کرتی کیا ہے اس گوشت کا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے گیا اس عورت کے، وہ کچھ دور کے بعد وہ شہر ختم ہوا، آبادی ختم ہوئی، کچھ دور گئی، ایک جھوپڑی کے اندر داخل ہوئی اور دروازہ لگا لی اور دروازہ لگا کر کہا کہ لو اب اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا، ہم 4-5 دن کے بھوکے ہیں، اب اس کو پکاؤ اور کھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں اس عورت کے گھر کے دروازے کے باہر سے کان لگا کر سن رہا تھا، جب مجھے پتہ چلا یہ بہت زیادہ غریب ہے اور یہ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ نہیں سکی، اس لیے مردہ جانور کا گوشت کاٹ کر لا رہی ہے تاکہ اس کے بچے کھانا کھائے، تو انہوں نے باہر سے آواز دی کہ اماں جان ایسا نہ کریں، آپ وہ ہرگز وہ گوشت نہ کھلائے، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا ہو کون تم؟ میں کہا میں مسلمان ہوں، میں نے آپ کی حالت دیکھ لی ہے کہ آپ کے بچے بھوکے ہیں، آپ بھوکے ہیں، لہٰذا آپ ایسا نہ کریں، میں یہ حج کو جا رہا تھا، یہ حج کا سارا پیسہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے گزارا کریں۔ تو اس خاتون نے پردے سے وہ پیسہ لیا اور لے کر کہا کہ تو جانتا ہے ہم ہے کون؟ کہا نہیں۔ فرمایا وہ عورت کہتی ہے ہم اہل بیت کے خاندان سے، بولے نا محبت سے، ہم سید گھرانے کے لوگ ہیں، اب مانگ تو نہیں سکتے تھے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، 4 بیٹیاں میرے گھر میں ہیں، لہٰذا اب 4-5 دن ہو گیا بھوک سے جان جا رہی تھی، اس لیے ہم نے جو ہے یہ کام کیا، لہٰذا تم نے ہمیں وقت پر آ کر مدد کی، ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے تمہارے حق میں۔ بچوں نے دعا کی، وہ خاتون عورت دعا دی، اب وہ واپس آئے، دوستوں سے کہا کہ تم لوگ حج کے لیے جاؤ، اب میں نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا بھائی اتنا اچھا موقع تم حج کا چھوڑ رہے ہو اور تم حج کے لیے نہیں چل رہے؟ کہا نہیں کچھ بات اور ہے، آپ لوگ چلے جائیں۔ اب وہ دوست تو چلے گئے حج کے لیے جانا تھا، واپس آئے، جب حج ختم ہوا ان کے دوست واپس شہر میں آ رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی میں تو جا نہیں سکا، لہٰذا اب میں جاتا ہوں میرے دوستوں سے ملاقات کر لیتا ہوں، کم سے کم ان سے تو ملاقات کر لوں، حاجیوں سے آج بھی ہم ملاقات کرتے ہیں نا ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے، کہا چلو استقبال تو کر لیتا ہوں، میں تو جا نہیں سکا۔ اب استقبال کے لیے گئے اور دوست آئے، ایک دوست سے ملا، کہا مبارک ہو، اللہ تمہارا حج قبول فرمائے۔ تو آنے والا دوست کہتا ہے اے عبداللہ بن مبارک تمہیں بھی مبارک ہو، اللہ تمہارا بھی حج قبول فرمائے۔ آپ حیران ہو گئے، اب آپ نے کہا شاید یہ محبت میں بول رہا ہوگا۔ دوسرے دوست سے ملا، آپ نے ان کو مبارکباد پیش کی، دوسرے نے بھی یہی کہا کہ اے عبداللہ بن مبارک اللہ آپ کا بھی حج قبول فرمائے۔ 2 نے، 3 نے، 4 نے، 5 نے، آپ نے پورے دوستوں سے کہا یار تم جانتے ہو میں نے تو آیا ہی نہیں اور تم یہ کیا کر رہے ہو، مبارکبادی دے رہے ہو؟ تو ایک دوست نے کہا کیا بات کر رہا ہوں، میں نے تو تمہیں حرم میں کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ دوسرے دوست نے کہا میں نے تمہیں صفا مروہ پہ دیکھا ہے۔ تیسرے نے کہا میں نے تو تمہیں مینا کے میدان میں کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ چوتھے نے کہا یاد کرو، ایک دوست نے کہا یاد کرو تم تو مدینے پاک میں میرے ساتھ حضور کے روضے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے مجھے کچھ دینار کی تھیلی دی تھی کہ یہ تھیلی رکھو بعد میں مجھے دینا، اور اس دینار کی تھیلی انہوں نے نکال کر دی۔ اب یہ حیران ہے کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ اب گھر آئے، سو گئے، خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تشریف لا کر کہا کہ عبداللہ بن مبارک اور کتنے ثبوت دلائے اور کتنے گواہ تمہیں دلائے، تو نے میرے خاندان کی مدد کی۔ بولے نا سبحان اللہ۔ ولایت اہل بیت، اگر کوئی سیدوں کی مدد کرتا ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں انعام کیسے مل رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک تو نے میرے خاندان کی مدد کی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تیرے شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے، اب قیامت تک وہ فرشتہ حج کرتے رہے گا، اس کا ثواب اللہ تجھے عطا کرتے رہے گا۔
بولے محبت سے سبحان اللہ۔ تو سادات ولایت اہل بیت، سادات سیدوں کے مشکل وقت میں اگر کوئی مدد کر دیتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول ایسا کرم فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہر مسلمان جو سید نہیں ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ معرفت یعنی پہچانے ان کو، دوسرا محبت کرے ان سے، تیسرا پھر ان کی ولایت یعنی ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہنا، یہ اللہ اس کے رسول کو پسند بھی ہے، ہر مسلمان کے حقوق بھی یہ ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے ایک بار درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب دیکھیں یہ ہے اہل بیت، یہ ہے سادات اکرام جس کے بارے میں چند باتیں میں نے بتائی ہیں۔ اسی خاندان کے چشم و چراغ کا نام امام جعفر صادق ہے۔ کون امام جعفر صادق؟ ان کے دیکھیں امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد بن باقر کے، امام محمد بن باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ لہٰذا یہ شجرہ نسب خاندان بتا رہا ہوں۔ یہاں امام محمد بن باقر جو والد ہیں امام جعفر صادق کے، بس یہ کون ہے، ان کے بارے میں کیا بتاؤں میں آپ کو، والد کے بارے میں خود دیکھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے صحابی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار ان کو دیکھ کر فرمایا تھا، اے جابر میرے خاندان میں ایک بیٹا ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، اور تو اس سے ملاقات کرے گا، تو اس سے ملاقات کرے گا۔ اب غور کر، یہاں حضور کا علم غیب بھی دیکھے، سرکار بتا رہے ہیں کہ میرے خاندان میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اور تو اس سے ملاقات کرے گا، یعنی اس وقت تک تجھے اللہ موت دے گا ہی نہیں جب تک میرے خاندان کے بیٹے محمد کو تو نہ دیکھ لے گا۔ اب کربلا کا واقعہ ہوا، اس کربلا کے واقعے میں امام حسین کے ایک بیٹے زندہ واپس آئے جن کو علی اوسط کہتے ہیں۔ امام حسین کے 3 بیٹے کربلا میں تھے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، تینوں کا نام یہی تھا۔ علی اکبر یہ تو شہید ہو گئے کربلا میں، علی اصغر 6 مہینے کے بیٹے تھے وہ بھی کربلا میں شہید ہو گئے، علی اوسط یہ بہت زیادہ بیمار تھے، اس وجہ سے میدان رن میں جا نہیں سکے، والد صاحب نے اجازت نہیں دی، امام حسین نے فرمایا بیٹا تمہاری نسل سے میرا خاندان چلے گا، تو لہٰذا علی اوسط جن کا نام تھا آگے چل کر ان کا لقب ہوا زین العابدین۔ زین العابدین کیوں کہا گیا آپ کو؟ زین العابدین کا مطلب ہے عبادت گزاروں کا تاج، بولے یار سبحان اللہ۔ مطلب کیوں کہا گیا کہ امام زین العابدین وہ شخصیت ہے، امام حسین کے بیٹے جو کربلا میں تنہا واپس زندہ آئے، زین العابدین وہ شخصیت ہے، آپ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابھی پڑھ کر دیکھیں، فرض سنتوں کے علاوہ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے زین العابدین، ان کے بیٹے، اس لیے آپ کو زین العابدین کہا گیا، لیکن اصل میں آپ کا نام علی اوسط ہے، اصل میں آپ، اور یہ لقب پڑا زین العابدین، امام زین العابدین۔ ان کے بیٹے امام محمد بن باقر، امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ ساتھ جب پیدا ہوئے محمد کا نام رکھا گیا، زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اور محمد نام رکھا، اور رکھ کر یہ آپ مدینہ پاک میں لکھ گئے، 4 یا 5 سال کے تھے امام محمد بن باقر، یہ والد ہے امام جعفر صادق کے، میں خاندان بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب ساتھ لے کر گئے مدینہ پاک میں، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آنکھیں ضعیفی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ عمر ہو گئی تھی، آنکھوں کو دیکھنا بند ہو گیا تھا، وہ بھی حضور کے روضے کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ قبروں کی زیارت کرنا اگر حرام ہوتا، معاذ اللہ جو وہابیہ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں دیکھو جابر بن عبداللہ حضور کے صحابی ہو تو قبر پاک کی زیارت کرنے آ رہے ہیں، حضور کے خاندان والے قبر مبارک کی زیارت کرنے آ رہے ہیں۔ شواہد النبوہ میں عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شواہد النبوت یہ کتاب ہے، عبد الرحمن نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عاشق رسول ہے، اور سلسلے نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا مزار دمشق سیریا میں موجود ہے، بڑی مشہور کتاب ہے شواہد النبوت۔ یہ کتاب تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ جب امام زین العابدین اپنے بیٹے محمد بن باقر کو لے کر حضور کے روضے پر آئے، اسی وقت جابر بن عبداللہ بھی روضے کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے، اور جب دیکھا کہ جابر آئے ہیں
تو حضرت زین العابدین کہا کہ تو میرے نانا کے صحابی ہے. آگے گئے اور سلام عرض کیا. سلام کر کہا تو سلام کے بعد انہوں نے کہا کہ جابر نے کہا کہ حسین کے بیٹے زین العابدین ہو؟ دیکھا فرمایا ہاں میں زین العابدین ہوں. کہا آپ کے ساتھ جو کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا محمد ہے. بولو سبحان اللہ. اب جابر بن عبداللہ نے کہا اس کو آگے لاؤ. قریب کیا, ہاتھ چوما صحابی رسول نے, ہاتھ چوما, پیشانی چومی اور جھک کر پیر چومنا چاہتے تھے. حضرت محمد بن باقر کا پیر چومنا چاہتے تھے. آپ پیچھے ہٹ گئے. کہا آپ تو نانا کے صحابی ہے, تیری بڑی عمر کے ہے. فرمایا جابر بن عبداللہ نے کہ اے میرے بیٹے سنو, سرکار نے خود کہا تھا جابر میرا بیٹا ہوگا, میرے خاندان میں ایک بیٹا ہوگا, اس کا نام محمد ہوگا. اس وقت جب تو ملاقات تو کر لے گا نا, اس کو میرا سلام کہنا. یہ کون ہے جن کو حضور پہلے سلام بھیج رہے ہیں؟ یہ امام جعفر صادق کے والد ہیں, امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جابر کہتے سلام میں پیش کر رہا ہوں, اب میری زندگی کا وقت ختم ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا تھا یہ محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو باقر اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم ظاہر, علم باطن میں ایسا سمجھ, ایسا فقہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مسئلے کی تہ میں جا کر اس مسئلے کا حل نکال کر بتاتے تھے. اس لیے آپ کو امام محمد بن باقر کہتے ہیں چیر پھاڑ کر مسئلہ نکالنا. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ سمندر کی تہ میں جا کر وہاں سے مسئلہ نکال کر بتانا. اس لیے محمد بن باقر ان کو یہ کہا گیا, نام محمد تھا. امام محمد بن باقر کی عظمت اور شان کی بات آ گئی. تو ایک اور بات سن لیجیے آپ کہ ایک آدمی آیا آپ کے پاس, میں امام جعفر صادق کے ابا کی ذکر کر رہا ہوں, بولتے رہیے سبحان اللہ. امام محمد بن باقر کے پاس ایک آدمی آیا اور جو آنکھوں سے اندھا تھا, نابینا تھا. وہ آدمی آ کر کہنے لگا کہ حضور آپ نبی کے شہزادے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا شکر ہے میں نبی کی اولاد سے ہوں. اس نے کہا کہ میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی اولاد کو وراثت کا علوم وارث بناتا ہے. یعنی نبیوں کی جو علوم ہوتا ہے, جو علم ہوتا ہے, وہ اولاد کو ملتا ہے وراثت میں. بولے کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضور کی وراثت کا علم بھی عطا فرمایا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے تو سنا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ قرآن میں ہے نا, سورہ مریم میں بھی ہے, سورہ ال عمران میں بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ نابیناؤں کو ہاتھ لگاتے تو اللہ ان کو روشنی دے دیتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام جو مادر ذات پیدائشی اندھے ہوتے نا, عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تو اللہ ان کو روشنی دے دیتا تھا. اور کوڑی زدہ جو ویٹ ڈبے والے ان کو ہاتھ لگا دیتے تو اللہ ان کو صحت دے جاتا تھا, شفا دے جاتا تھا. مردوں کو نبی کے حکم پر اللہ زندہ کر دیتا تھا. تو اس نے کہا کہ محمد بن باقر اگر آپ نبی کے بیٹے ہیں تو نبی کی تو شان ایسی ہوتی ہے کہ مادر ذات ہندوں کو بھی وہ ہاتھ لگا دے تو اللہ ان کو صحت دے دیتا ہے, روشنی دے دیتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کی اولاد کو بھی یہ مقام دیا ہے. تو اس نے کہا وہ اندھا آدمی تھا, اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ میری روشنی کو واپس کر دے. امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والد امام جعفر صادق ہے, وہ دعا کرتے ہیں اور دعا کر کر اپنا مبارک ہاتھ اس اندھے آدمی کے آنکھوں پر لگاتے ہیں. اللہ اس کو اسی وقت روشنی عطا فرما دیتا ہے, اور اسی وقت اس کو روشنی عطا فرما دیتا ہے. اور روشنی دینے کے بعد امام محمد بن باقر کہتے ہیں دیکھ دو چیزیں میں تجھے کہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر تو چاہتا ہے کہ پہلے جیسی حالت میں ہے تو ویسا ہو جا, تاکہ تیرا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب سے تجھے جنت میں داخل فرمائے, اگر تو پہلے جیسا ہو جائے گا. اگر نہیں تو چاہتا کہ میں ایسا ہی ہوں, مجھے دکھنے والا بنے اور روشنی میری ایسا ہی رہے, تو پھر تیرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. پھر قیامت کے دن حساب کتاب دینا پڑے گا. دو میں سے ایک بول, یا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا چاہتا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا چاہتا ہے. اگر حساب و کتاب دینا چاہتا ہے تو ایسا روشنی والا بن جا, نہیں بغیر حساب کتاب کے جانا چاہتا ہے تو پہلے جیسا تھا ویسا ہو جا. تو اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا حساب کتاب نہ ہو, بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. امام محمد بن باقر نے ہاتھ پھر پھیرا تو وہ نابینا ہو گیا. تو یہ امام محمد بن باقر ہے جو ہندوں کو ہاتھ لگا دے تو اللہ روشنی عطا فرما دیتا تھا. یہی امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, ان کے ایک مرید کہتے ہیں ہم جا رہے تھے سنگات امام محمد بن باقر کے ساتھ, جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا اوپر سے جنگل سے پہاڑوں میں سے آیا اور امام جعفر صادق کی سواری کے قریب آ گیا اور آپ کو روک دیا. بھیڑیا ہے, روک دیا.
ہم حیرت ڈر گئے کہ کہیں آپ کو وہ نقصان نہ پہنچا دے، کہیں آپ پر وہ حملہ نہ کر دے۔ امام محمد بن باقر نے اپنے مریدوں سے کہا ٹھہرو، یہ کچھ مسئلے کچھ بولنا چاہ رہا ہے۔ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ یار علی کی اولاد مشکل کشا ہوتی ہے، علی کا خاندان ہے مشکل کشا ہے۔ وہ مسئلہ لے کر آیا، وہ کچھ دیر تک امام محمد بن باقر سے بات کرتا رہا۔ اب بات کر کر وہ جنگل کی طرف گیا، مریدوں نے آ کر پکڑ کہا حضور یہ جانور ہے، بھیڑیا ہے، یہ تو انسانوں پر حملہ کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے تھے وہ بڑے ادب کے ساتھ کچھ تو آپ کے کان میں کہہ رہا تھا، یہ آپ جانتے ہیں وہ جانتا ہے، آپ بتائیں کیا کہہ رہا تھا؟ امام محمد بن باقر کہتے ہیں کہ سن، وہ کہہ رہا تھا کہ سرکار میری بیوی ہے جو حاملہ ہے، پیٹ کے درد سے تڑپ رہی ہے، پہلے دعا کر دے کہ اللہ اس کو اچھا سلامتی کے ساتھ بیٹا عطا کر دے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا کہ حضرت میں دعا آج کے بعد آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ بھیڑیے نے کہا کہ اے محمد بن باقر، آپ کے مریدوں کو قیامت تک آپ کا جو مرید ہوگا میں اس پر کبھی حملہ نہیں کروں گا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ سلسلہ قادریہ امام محمد بن باقر کی اس میں آتا ہے۔ تو لہذا جانور جہاں آ کر اب اتنا ادب کرتے ہو، بتا کہ کیسے میرے آقا اور مولا امام محمد بن باقر ہو گئے، ان کے بیٹے امام جعفر صادق ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ، جن کے والد ایسے ہو اور جن کے بیٹے امام جعفر صادق، تو لہذا امام جعفر صادق والد کی طرف سے امام حسین سے، امام حسین کی اولاد ہے، والدہ کی طرف سے امام جعفر صادق کی والدہ امی کا نام ام فردا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے فروا، زیادہ وا سے زیادہ سے لکھتے لکھتے دا آ گیا ہے، لیکن فروا سلام ہے۔ سیدہ ام فروا، یہ امام جعفر صادق جن کی آپ کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں، میں ان کا شجرہ نسب بتا رہا ہوں، خاندان بتا رہا ہوں۔ والد تو میں نے بتا دیا کون تھے، وہ امام حسین کے بیٹے، امام جعفر صادق کے والد امام محمد بن باقر، ان کے والد امام زین العابدین، اور ان کے والد امام حسین۔ اب والدہ دیکھیں، امام جعفر صادق کی والدہ کا نام سیدہ فروا، اور ان کے والد کا نام یعنی امام جعفر صادق کے نانا کا نام حضرت سید قاسم، اور سید قاسم بیٹے ہیں محمد بن ابو بکر کے، یعنی قاسم حضور جو امام جعفر صادق کے نانا ہے حضرت قاسم۔ سننا ذرا غور سے، میں کیوں شجرا بتا رہا ہوں، اتنا زور دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہاں رافضیوں کا، شیعوں کا ایک بہت بڑا خلا میں آپ کو گرانے جا رہا ہوں۔ امام جعفر صادق، یہ امام ایسے ہے، اماموں میں یہ 6ویں امام ہے، جو 12 امام کا یہ لوگ ذکر کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں امام حسین کے بیٹے جتنے گزرے وہ بھی امام ہے، اور امام حسن کے بیٹے جتنے گزرے وہ بھی امام ہے۔ یہ کچھ کو ماننا کچھ کو چھوڑنا، یہ رافضیوں شیعوں کا طریقہ ہے، سنی سب کو مانتا ہے، اذا میں رکھے آپ۔ تو لہٰذا امام جعفر صادق کا نام شیخ قاسم ہے، نانا کا نام کیا ہے؟ حضرت قاسم، اور قاسم کے والد کا نام محمد ہے، اور محمد کے والد کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ دیکھیں میں غور کر رہا ہوں، امام جعفر صادق کے والدہ ام فروا، ان کے والد حضرت قاسم، ان کے والد محمد، ان کے والد ابو بکر صدیق۔ اچھا یہ والدہ ہے۔ اب آ جائے امام جعفر صادق کے نانی کا، والدہ کا ذکر آپ نے سن لیا، اسی طرح آپ کے جو نانا ہوتے ہیں ان کا بھی آپ ذکر سن لیجیے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق کے نانا کا ذکر سنا، وہ قاسم تھے۔ اب نانا یعنی آپ کے والدہ کے ابا کا، اب آپ کے والدہ کی امی کا ذکر سنیے، نانی کا، آپ کے نانی کا ذکر۔ نانا کون ہے؟ ابو بکر صدیق کے نواسے۔ نانی کون ہے؟ آپ کے نانی کا نام اسما ہے، اسما ہے۔ نانا کا نام قاسم، نانی کا نام اسما ہے، اور اسما بیٹی ہے عبد الرحمن کے، اور عبد الرحمن بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے۔ ارے بولا محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں تو بیٹا حسین کا ہوں، بیٹا تو حسین کا ہوں، لیکن میں قربان جو امام جعفر صادق کہتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق نے مجھے 2 بار جنم دیا ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے امام جعفر صادق میرے نانا بھی ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، اور نانی بھی ابو بکر صدیق کے نواسی ہے۔ اب مجھے بتائیے، جو
رافضی لوگ شیعہ لوگ یہ بات، میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات آ گئی تو بات سمجھا رہا ہوں. یہ لوگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں محرم کے مہینے میں آپ چلا چلا کر بولتے ہیں. میں لڑائی کی پھر کہہ رہا ہوں، میں فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت علی میں اور ابو بکر اور عمر میں لڑائی تھی، جھگڑا تھا. آپ مجھے بتائیے یہ لڑائی جھگڑا کہاں تھا؟ یہ تو خاندان میں ایک دوسرے کو بچیاں دے رہے تھے. کیا یہ جھوٹ گڑا گیا ہے کہ معاذ اللہ حضرت علی میں ابو بکر میں لڑائی تھی، حضرت علی میں اور عمر میں لڑائی تھی، یا حضرت علی میں یا عثمان میں لڑائی تھی. یہ سب بکواس ہے رافضیوں کا، خود کا گڑا ہوا عقیدہ ہے. یہاں تو یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور یہاں خاندان دیکھے کہ امام جعفر صادق کا خاندان پورا ابو بکر صدیق کی اولاد ہے. تو لہٰذا یہاں تو اہل بیت اور صحابہ میں رشتہ داریاں ہوتی تھی، وہ تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں دیتے تھے. تو لہٰذا یہاں رشتہ داری. اچھا دیکھیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے بھی پڑھے جو امام محمد بن باقر ہے. ابھی میں نے بتایا باقر آپ کو کس لیے کہتے ہیں. امام محمد بن باقر سے امام جعفر صادق نے پڑھا، ایک بات. اور دوسرا امام جعفر صادق نے اپنے نانا سے بھی پڑھا. بولے نا سبحان اللہ. مدینہ پاک میں امام جعفر صادق کے دور میں مدینہ پاک میں 4 بڑے مفتی تھے مدینہ منورہ، کیونکہ امام جعفر صادق جب پیدا ہوئے وہ 83 ہجری 83 ہجری تھی، 80 پہ 83، اور آج 1445 ہجری چل رہی ہے. تو حضور کے دنیا سے جانے کے 80 سال بعد پیدا ہوئے، یوں سمجھیے آپ. لہٰذا 83 ہجری میں حضرت امام جعفر صادق مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور جب بڑے ہوئے تو اپنے والد سے پڑھا. امام محمد بن باقر نے ان کو پڑھایا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نانا حضرت شیخ قاسم سے بھی پڑھا. شیخ قاسم اپنے وقت کے جو مفتی تھے مدینہ منورہ میں، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے مفتیوں میں آپ کا بھی نام آتا تھا، جو شیخ قاسم ہے اور نواسے ہے ابو بکر صدیق کے. اور حضرت شیخ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کس سے پڑھا؟ نانا نے. امام جعفر صادق کے نانا نے پڑھا کسے؟ سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پڑھا. بولنا سبحان اللہ. جو حضور کی مقدس بیوی ہے، شیخ قاسم کی پھوپھی بھی ہونا چاہیے تھا نا. تو لہٰذا شیخ قاسم وہ بزرگ ہے جنہوں نے عائشہ صدیقہ سے بھی پڑھا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پڑھا. اور شیخ قاسم وہ بزرگ ہے جو استاد ہے امام جعفر صادق کے. لہٰذا امام جعفر صادق اپنے نانا سے بھی پڑھے، اپنے والد امام محمد بن باقر سے بھی پڑھے، دونوں جگہ سے آپ نے پڑھے. اور آپ کا کیا میں مقام مرتبہ بتاؤں کہ علم میں آپ کا مقام مرتبہ کیا ہے امام جعفر صادق کا. لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے امام جعفر صادق کو غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا. بولے محبت سے سبحان اللہ. اب یہ کیا مقام ہے، یہ مرتبہ کیا ہے؟ غوثیت کبریٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھیں بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ہمارے نبی آخری نبی ہے، اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا. اسی طرح حضرت ہمارے نبی نبوت کے خاتم ہیں، اب کوئی قیامت تک نبی آنے والا نہیں. حضرت علی خلافت کے خاتم ہیں، خلافت راشدہ جو ابوبکر عمر عثمان غنی کے بعد سرکار نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال تک خلافت چلے گی. کتنے سال؟ 30 سال تک. اس کے بعد جمہوریت آ جائے گی، ملکیت آ جائے گی، راجا بنے گے. لیکن 30 سال تک میرے بعد خلفاء ہو گئے. تو حضرت علی کی خلافت 30 سال میں ختم ہو رہی، تو حضرت علی خلافت کے خاتم ہے. اسی طرح امام مہدی آنے والے قیامت کے قریب، امام مہدی آ رہے. امام مہدی ولایت کے خاتم ہوں گے، آپ ولایت کے خاتم ہو گئے. نبی ہمارے نبی نبوت کے خاتم، حضرت علی جو ہے خلافت کے خاتم. امام مہدی ابھی آئیں گے قیامت کے قریب، یہ ولایت کے خاتم ہوں گے، یہ غوثیت کبریٰ کے مقام پہ جائیں گے، یعنی امام الاولیاء کے مقام پر امام مہدی آخرت میں جائیں گے. لیکن اب موجودہ دور میں تمام ولیوں کے امام غوث اعظم ہے. اب سمجھ گیا غوثیت کبریٰ کس کو کہتے ہیں؟ جو غوث اعظم ہو، غوث کا بھی غوث ہو، اس کو کہتے ہیں غوثیت کبریٰ. تو لہٰذا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ اپنے وقت کے غوث ہے، غوث نہیں بلکہ غوث اعظم ہے. ہاں یہ سنیے، آج امام جعفر صادق کا وہ دربار جہاں مدینہ پاک میں جنت البقیع میں امام جعفر صادق کی مزارہ جنت البقیع میں، تو آپ اندازہ کریں امام جعفر صادق وہ بزرگ ہے جن کے دربار سے غوث اعظم کو بھی بھیک ملتی ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. کوئی جذبے میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، بات حقیقت کہہ رہا ہوں. جس دربار میں غوث اعظم بھی جھولی پسارتے ہو وہ مقام و مرتبہ ہے میرے آقا اور مولا امام جعفر صادق کا.
بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب سنیے، غوث جو ایک نا ایک ٹائٹل ہے، غوث اعظم، غوثیت کبریٰ، یہ ولیوں میں اللہ ایک درجہ دیتا ولیوں کو، سمجھے نا، اور یہ ہے امام الاولیاء ہونے کا مقام۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں میں دیکھو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات، سورہ نادیات میں اللہ نے ذکر فرمایا 30ویں پارے میں سورہ نادیات میں کہ ہم نے کائنات چلانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا۔ دنیا چلانے کے لیے اللہ نے کس کو مقرر کیا؟ ورنہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں، نہ کسی کے مدد کا طلبگار ہے، حقیقی طور پر مدد کرنے والا، سو مل کر بولے حقیقی طور پر مدد کرنے والا، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن بادشاہ تو ہے نا، بادشاہ ہے، تو جیسا کہ دنیا میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو اپنے کائنات، اپنے سلطنت کو چلانے کے لیے وزیروں کو رکھتا ہے، سپاہیوں کو رکھتا ہے، بات تو بادشاہ کی چلتی ہے، کام کرنے والے وزیر ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، تو اسی طرح حقیقی بادشاہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے فرشتوں کو رکھا۔ دیکھیں آپ کئی حدیثوں میں ہوا چلانے والے فرشتے ہیں، سورج کو چلانے والے فرشتے ہیں، چاند کو چلانے والے فرشتے ہیں، تاروں کو چلانے والے فرشتے ہیں، زمین کو چلانے والے فرشتے ہیں، ہواؤں کو چلانے والے فرشتے ہیں، پانی برسانے کے لیے فرشتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے آپ کے نام اعمال لکھنے والے کے لیے فرشتے ہیں۔ آپ قبر میں جائیں گے تو وہاں فرشتے آئیں گے۔ مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ تو بغیر فرشتوں کے بتائے بھی ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نیکی کر رہے ہیں، کیا گناہ کر رہے ہیں۔ فرشتوں کا اللہ محتاج نہیں، لیکن اس دربار کا ادب ہی یہی ہے۔ بادشاہ ہے تو بادشاہ کے دربار کا ادب ہی یہی ہے کہ لوگ کام کریں، ہے نا، تو لہٰذا ورنہ بتائے یہ نکرین آپ کے جو خاندے پہ بیٹھے ہوئے آپ کے نیکیاں، آپ کے گناہ لکھ رہے ہیں، کیا یہ لکھے تو یہ اللہ کو معلوم ہوگا یا ان کے بغیر لکھی بھی اللہ جانتا ہے؟ بھائی ان کے بغیر اللہ ان فرشتوں کا تھوڑا ہی محتاج ہے، ان کے بغیر بتائے بھی اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا نیکی کر رہے ہیں اور کیا گناہ کر رہے ہیں، لیکن رکھا کیوں؟ یہ ادب ہے دربار کا، رکھا اس لیے یہ ادب ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات چلانے کے لیے فرشتوں کو رکھا ہے، ہوا چلانے کے لیے، زمین چلانے کے لیے، آسمان، چاند، ستارے، پہاڑ، جھاڑ، سب کے لیے اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے اپنے محبوب بندوں کو بھی رکھا ہے۔ اور اس محبوب بندوں کو کوئی قطب کہتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی عتبہ ہوتا ہے، کوئی نجمہ ہوتا ہے، اور ان سب قطبوں کا ایک غوث ہوتا ہے، اور ان غوث کو غوثیت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو اور آسان کہتا ہوں، میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یہ میں ٹائٹل بتا رہا ہوں اولیاء اکرام کی۔ اولیاء اکرام میں میں ان بزرگوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو اپنے وقت کے وزیر ہیں، اور آپ جانتے ہیں وزیر کے ہاتھ کے نیچے سپاہی کتنے ہوتے ہیں، میں صرف وزیروں کا ذکر کر رہا ہوں، وزیر کے ہاتھ کے نیچے سپاہی کتنے ہوتے ہیں آپ اندازہ کر لیں، تو لہٰذا میں ان ٹائٹل کے بزرگوں کا ذکر کر رہا ہوں جو اپنے وقت کے کمشنر ہیں، یوں سمجھ لیجیے۔ اب کمشنر کے ہاتھ کے نیچے کتنی فوج رہتی ہے کیا آپ اندازہ کریں۔ اب میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یہ کتاب کا نام ہے فیضان مزارات اولیاء، لکھنے والے ہیں علامہ عارف اللہ ناصر العلماء صاحب کرامت کثیرہ، امام عبد الغنی بن اسماعیل نابلوسی دمشقی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دمشق کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بزرگوں کے جو ٹائٹل ہے، بزرگان دین جو ہر دور میں رہتے ہیں، یہ بھی سن لیا، جب ان دور میں سے کوئی ظاہری طور پر کوئی بزرگ پردہ فرما جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسرے بزرگ کو پیدا کرتا ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے ہوتا ہے خطب، بولے محبت سے، کون ہوتا ہے؟ خطب ہوتا ہے، خطب۔ یہ خطب جو ہے نا اپنے دور کے ہر ولی کا امام ہوتا ہے، خطب اپنے دور کے ہر ولی کا بڑا ہوتا ہے، خطب اپنے دور کے جتنے بزرگ رہتے ہیں اسی خطب سے رجوع کرتے ہیں، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ یہ خطب کو ضرور رکھتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، خطب ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، اور یہ خطب اپنے دور کا، اپنے علاقے کا سب سارے ولیوں کا بادشاہ ہوتا ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ جہاں مشکات میں حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت بات مت کریے، مسجد میں درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، مسجد ہے اللہ کا گھر ہے، ادب لازم ہے، اگر کمر میں درد ہے تو ٹیکا لے کر بیٹھیے، اگر نہیں تو آپ سیدھا بیٹھے، ورنہ ٹیکا لے کے بیٹھیں گے نیند لگے گی، وضو ٹوٹ جائے گا، مسئلہ ہے، اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا، جھٹکا بھی لگا، کیونکہ بعض جنوں کو مسجد میں لوری نظر آتی ہے۔ اللہ خیر کرے یار، ہمارے جسموں سے سستی کاہلی کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ، ہمارے مزاج، کیونکہ سرکار نے پناہ مانگی ہے، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری سستی اور کاہلی سے، حضور نے پناہ مانگی ہے۔ ہمارا دل جو ہے نا فلموں میں، ڈراموں میں، روڈیو پہلوانوں کے ساتھ، سود خوروں کے ساتھ تو لگتا ہے، اللہ کے گھر میں نہیں لگ رہا، تو یہ ہماری بدنصیبی ہے، اللہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کرے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد میں بات کرنا حرام ہے،
دنیاوی بات کرنا مسجد میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. مسجد میں فون پہ لائے اٹھائے چلے گئے لگا دیے بات کر لیے, عمریں گزر جا رہی مسجد کا ادب نہیں آ رہا تو ہم مسلمان کے پھر اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں آپ کو بتا رہا تھا اولیاء اکرام میں قطب جو درجہ ہوتا ہے یہ ہر علاقے میں ہوتے ہیں, ذہن میں رکھیں. قطب کہتے ہیں عربی میں, آپ نے چکی دیکھا, چکی کو بیچ میں جو اوپر سے اور نیچے جو ڈائی ہوتی ہے اس کو جڑانے والا جو کیل ہوتا ہے اس کو قطب کہتے ہیں. تو قطب وہ ہوتا ہے جو ہر علاقے میں ہر دور میں ہوتے ہیں, ذہن میں رکھیں. اور جس علاقے میں جہاں قطب ہوتے ہیں سمجھے وہ اس علاقے کے جتنے ولی ہیں ان سب کا یہ بادشاہ ہوتا ہے, سمجھے نا. اور سرکار کی حدیث مبارکہ ہے, سرکار فرماتے ہیں میرے امت میں اللہ سے اولیاء کو پیدا کرتے رہے گا اور ان کے وسیلے سے اللہ تمہاری مشکلوں کو دور فرمائے گا. یہ حدیث بھی ہے. اب میں یہ کتاب سے آپ کو بتا رہا ہوں قطب ہوتے کتنے ہیں, تو آپ فرماتے ہیں ہر دور میں قطب جو ہے, ایک زمانے میں قطب بھی ہوتے ہیں اور یہ ہر دور میں 2 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 2. اور ان کا نام بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا نام جو ہے صفاتی نام جو ہے قطب کا صفاتی نام عبداللہ اور ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قطب کا صفاتی نام عبداللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ قطب. اب قطب کے نیچے آ جائے, قطب کا وزیر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ائمہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ائمہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے امام جعفر صادق روحانی طور پر کس مقام پر. اب یہ قطب جو ذکر کر رہا ہوں میں, یہ قطب جو ہے ہر دور میں 2 ہوتے ہیں یا بعض روایات میں 1 ہوتے ہیں, اور وہ پورے زمین پہ جتنے ولی ہوتے ہیں زندہ ان سب کا یہ بادشاہ ہوتا ہے. لیکن اس قطب کا یہ بادشاہ غوث اعظم ہے, یہ ذہن میں رکھیں آپ, غوث اعظم ہے. تو لہٰذا میں آپ کو یہاں میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بادشاہ ہوتے ہیں تو غوث اعظم کے برابری کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ قطب ہوتے ہیں ہر دور میں ظاہری زندگی میں جتنے زمین پر اولیاء اکرام ہوتے ہیں ان سب کا یہ بڑے ہوتے ہیں, یہ 1 ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ کے نیچے 2 وزیر ہوتے ہیں جن کو ائمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ائمہ. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ قطب کے وزیر ہوتے ہیں اور ان کا صفاتی نام عبدالعرب اور عبدالملک ہوتا ہے. ان کا نام بھی بتا دیا گیا, ان کا نام یہ مشہور ہوتا ہے عبدالعرب اور عبدالملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ 2 ہوتے ہیں. اب دیکھیں قطب کے ہاتھ کے نیچے ائمہ, یہ 2 قطب 1 ائمہ 2. پھر نیچے آ جائے, میں اولیاء اکرام میں جو وزیر ہیں ان کا درجے بتا رہا ہوں آپ کو بولے, اور میں اس بات سے بتاؤں گا کہ امام جعفر صادق کیا ہے. قطب 1 ائمہ 2. اور آ جائے تیسرے نمبر پر جو بزرگ ہیں ان کو کہتے ہیں اوتاد. کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت بڑی کتاب, میں آپ کو اسی کتاب سے بتا رہا ہوں. اور اسی بات کو رسالہ قشیریہ میں عبداللہ قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے, اور اسی بات کو علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جامع الکرامات میں لکھا. علامہ یوسف نبہانی جو فلسطین میں ان کا مزار مبارک ہے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اولیاء اکرام میں یہ درجے ہوتے ہیں, ان کے ذریعے سے اللہ کائنات چلاتا ہے. اچھا دیکھیں, اب یہ جو ائمہ ہوتے ہیں جو 2 ہوتے ہیں ان سے اللہ کیا کام لیتا ہے؟ جیسا فرشتے تھے, کسی فرشتے سے اللہ سورج چلانے کا کام لے رہا ہے, کسی فرشتے سے اللہ پانی برسانے کا کام لے رہا ہے, کسی فرشتے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہوا پر چلانے کا کام لے رہا ہے. اسی طرح جو ائمہ ہوتے ہیں یہ قطب جو ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ زمین کو مضبوط کرتا ہے. جب تک یہ رہے نا اللہ عذاب نہیں بھیجتا. بول تو رہیے سبحان اللہ. یعنی ایک ولی کے ذریعے سے عذاب ٹر رہا ہے, ہاں یہ قطب کے ذریعے سے عذاب ٹر رہا ہے. اور ان کے ہاتھ کے نیچے ائمہ, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ زمین اور آسمان پر اللہ ان کی بات سنتا ہے. تو لہٰذا یہ دونوں جہاں میں کیا کرنا ہے اللہ ان دونوں کو اختیار دیتا ہے, جو ان کو ائمہ کہتے ہیں. اب نیچے تیسرے نمبر پر آ جائے اوتاد. اور یہ ہر دور میں 4 ہوتے ہیں. بولے سبحان اللہ. 4 ہوتے ہیں, اور یہ 4 ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان 4 سے دنیا کے 4 کونوں کی حفاظت کرتا ہے. بولیے محبت سے سبحان اللہ. جن کو اوتاد کہتے ہیں یہ 4 ہوتے ہیں, مشرق, مغرب, جنوب, آفتاب. یہ دنیا کے جو 4 کونے ہیں یہ 4 کونوں میں 4 اوتاد بیٹھے ہوتے ہیں, اور ان 4 اوتاد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دنیا کے 4 کونوں کی حفاظت فرماتا ہے. بولیے محبت سے سبحان اللہ. اب یہ تیسرے نمبر. چوتھے نمبر پر ہوتے ابدال. دیکھیں آپ ابدال چوتھے نمبر پہ آتے ہیں.
اور ان کی تعداد ہر دور میں 7 ہوتی ہے. کتنے ہوتی ہے؟ 7 ہوتی ہے. اور یہ کون ہے؟ ابدال یہ جن کی تعداد 7 ہوتی ہے. ان 7 ولیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کی حفاظت کا کام لیتا. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ ابدال ہے جن کے وسیلہ لے کر دعا کرو تو اللہ زمین کا زلزلہ ختم کر دیتا ہے. یہ ابدال ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین پر ہونے والے اتنے برائیاں دیکھ کر بھی ان کے صدقے میں معاف فرما دیتا ہے. یہ ابدال ہے. یہ ہر دور میں 7 ہوتے ہیں. 7 پھر ان کے آ جائے اب اور 7 کا نام بھی میں زیادہ نہیں لیا چاہتا. 5ویں نمبر پہ ہوتے ہیں نقبا, جن کو عربی میں کہتے ہیں نقبا. یہ ہر دور میں 12 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 12 ہوتے ہیں. اور ان کو اللہ ایسی کمال ایسی خوبی عطا فرماتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے دلوں کی بات کو روشن کر دیتا ہے. یہ لوگ دیکھ کے یہ 12 ہر دور میں ہوتے ہیں. چہرہ دیکھ کر بتاتے کہ یہ جنتی ہے دوزخی ہے. لباس دیکھ کر بتاتے ہیں, چپل دیکھ کر بتاتے ہیں. ایسے کئی اولیاء کرام گزرے ہیں صرف لوگوں کی چپلیں دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے. لوگوں کے وضو کے پانی کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے, چھوٹا گناہ کیا ہے یا بڑا گناہ کیا ہے. یہ اللہ ان کو رکھتا ہے. ان کو نقبا کہتے ہیں. اور ہر دور میں 12 ہوتے ہیں. اور 6ویں نمبر پہ ہے نجبا. نجبا یہ ہر دور میں 8 ہوتے ہیں. اب ان کی ذمہ داری کیا میں بتانے کا وقت زیادہ ہو رہا ہے. اور 7ویں نمبر پہ ہوتے ہیں رجبی. 7ویں نمبر پر رجبی ہے. پھر اور قلب آدم والے ہیں, قلب صفت آدم والے ہیں, صفت نوح والے ہیں, صفت سلیمان والے ہیں, صفت اسماعیل والے ہیں. یہ ہر دور میں ہوتے ہیں. میں یہ ولیوں کی کچھ مختصر طور پر اولیاء اکرام کے مراتب, درجات اور ان کے کیا کارنامے یہ میں نے مختصر بتایا ہے. یہ ان سب کا بڑا قطب ہوتا ہے. قطب ہوتا ہے. عقبہ سے بڑا, نجبا سے بڑا, رجبی سے بڑا, ائمہ سے بڑا, اوتاد سے بڑا, ابدال سے بڑا. ان سب بڑوں میں بڑا قطب ہوتا ہے. اور قطب سے بڑے کو غوث اعظم کہتے ہیں. اور میرے غوث اعظم سے پہلے کے غوث اعظم امام جعفر صادق ہے. سمجھئے امام جعفر صادق روحانیت میں کیا ہے کہ اپنے وقت کے غوثیت کبریٰ کے مقام پہ امام جعفر صادق تھے. دیکھیں آپ اور آسان کر کر بتاتا ہوں. حضور کے دنیا سے جانے کے بعد سارے ولیوں کے امام ابو بکر صدیق, بولے نا محبت سے سبحان اللہ. بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ان کے بعد حضرت عمر ابن خطاب, ان کے بعد عثمان غنی, ان کے بعد مولا علی. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ سارے ولیوں کے امام. مولا علی کے بعد سارے ولیوں کے امام امام حسن. امام حسن کے بعد امام حسین. امام حسین کے بعد امام زین العابدین. امام زین العابدین کے بعد امام محمد بن باقر. امام محمد بن باقر کے بعد امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا. اور امام علی رضا کے بعد امام جو ہے مہدی. امام مہدی کے بعد امام نقی. امام نقی کے بعد امام تقی. اور امام تقی کے بعد امام حسن عسکری. اور امام حسن عسکری کے بعد غوث اعظم پیرانے پیر عبد القادر جیلانی ہے. اور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے بعد اب قیامت کے قریب آنے والے امام مہدی ہے. یہ سارے غوثیت کبریٰ سارے ولی کے امام مہدی آنے کے بعد امام بنیں گے. تو لہٰذا امام جعفر صادق 6ویں امام ہے اور غوثیت کبریٰ کے مقام پر ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ آپ کو بتا رہا تھا. اچھا دیکھیں امام جعفر صادق کے بارے میں غیر مقلد ہے. غیر مقلد دیکھیں جس کو ابن تیمیہ کہا جاتا ہے. ابن تیمیہ, ابن تیمیہ کا فتویٰ آج بھی سارے مکہ میں مدینہ میں اسی کے فتوے پہ بات کرتے لوگ. اور یہ کٹر جو ہے نا اہل حدیث تھا. دمشق میں یہ پیدا ہوا تھا, ملک شام میں. اور جب یہ پیدا ہوا تھا اس وقت ساری دنیا میں سنیوں کی حکومت تھی. دمشق میں, عرب میں, مکہ میں, مدینہ میں. تو ابن تیمیہ نے سب سے پہلے بکواس لکھی کہ نبی مردہ ہے. لوگوں کے دل میں بکواس لکھنے والا ابن تیمیہ. اس نے حضور کے روضے کو صنم خانہ لکھا تھا معذ اللہ. اور اسی بنیاد پر یہ 2 مرتبہ جیل میں گیا. ابن تیمیہ 2 مرتبہ جیل میں گیا. اور جب بھی نہیں سدھرا. جیل ہوئی کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے اندر غلط باتیں رائج کرنا چاہا. حضور کو مردہ کہا, حضور کے علم غیب کے بارے میں مذاق اڑا. آج سارے اہل حدیث جماعت جو ہے نا اسی کو فالو کرتے ہیں. ابن تیمیہ کو فالو کرتے ہیں اور اسی کو بات کو مانتے ہیں اور اسی کے بات کو سچ کہتے ہیں. تو لہٰذا ابن تیمیہ ایسا بدبخت آدمی ہے, گستاخ رسول ہے,
گستاخ اہل بیت ہے, گستاخ صحابہ ہے. اور یہ ابن تیمیہ جس کے اس کرتوتوں کی وجہ سے اس کی زندگی میں اس کو 2 بار جیل میں گیا, پھر بھی نہیں سدھرا, تیسری بار پھر جیل میں ڈالا گیا اور جیل کے اندر ہی یہ مر گیا, بیمار ہوا مر گیا. اچھا دیکھیں یہ کون ہے؟ وہابیوں کا امام ابن تیمیہ. جتنے وہابی ہیں نا, اگر اس کو کہو ابن تیمیہ, وہ تو اور بہت نیک تھے, بڑے جنتی آدمی تھے. تو یہ ابن تیمیہ جب مرا نا تو اس کے غسل کا پانی ان وہابیوں ان کے چیلوں نے پیا. آج ہم مزار کو غسل کر پانی پیے تو ان کو پریشان ہو جاتے ہیں لوگ. ہم نے کہا بیٹا تمہارا استاد مر کر غسل کا پانی تم پی لو تو وہ پریشانی نہیں. تو خیر ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی جو انٹرنیٹ میں جو بچے جانتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں اس کی کتابیں آپ نہ پڑھیں, ورنہ اس کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے. ایک نئی بات ہے. اس نے ایک کتاب لکھی, کتاب کا نام ہے میراج السنہ, ابن تیمیہ نے. انٹرنیٹ میں بھی وہ موجود ہے کتاب. اس کی 7ویں جلد میں یہ لکھتا ہے کہ معاذ اللہ کہ امام جعفر صادق کو تو اللہ نے علم ہی نہیں دیا تھا. اب دیکھیں باتیں لکھ رہا ہے, ان کو کوئی علم نہیں تھا, وہ کوئی فقیہ نہیں تھے, اور ان کی جو سند ہے جو انہوں حدیث بیان کرتے تھے ان کے بارے میں جھوٹا ہونے کا الزام ہے. معاذ اللہ امام جعفر صادق کو جھوٹا کہا, کذب کہا ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں. اور آج بھی مارکیٹ میں وہ کتاب ملتی ہے. میں کہتا ہوں وہابیوں کی کتاب آپ نہ پڑھے. یہ ہوتا ہے سنی اور وہابی میں فرق. یہ گستاخی وہ لوگ کرتے ہیں, کتابیں مل رہی ہیں ہر مارکیٹ میں. تو ابن تیمیہ نے, میں نے پورے حوالے کے ساتھ ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میراج السنہ میں یہ بات لکھی ابن تیمیہ نے کہ معاذ اللہ امام جعفر صادق فقیہ نہیں تھے, کذب تھے, جھوٹے تھے, اس طرح کی باتیں لکھی ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ, جن کا پوتا امام علی رضا ہو, امام جعفر صادق کا پوتا امام علی رضا, ایک بتاؤ جو ان کو دیکھیں یہ کتنے حدیثیں جانتے تھے. امام علی رضا, اچھا امام علی رضا ہو کون؟ امام علی رضا کے دربار گھر کا دھوبی. امام علی رضا یہ پوتے ہیں امام جعفر صادق کے. امام علی رضا جب جو ہے نشاپور, آج بھی دیکھیں انٹرنیٹ میں نشاپور کے علاقے میں, وہاں کے علماء نے کہا تھا امام علی رضا کو آپ اولاد علی ہے, حسین کے بیٹے ہمارے, ایک بار یہاں پر آئیے دعوت دی. تو امام علی رضا کپڑا, چہرے پہ کپڑا لگا کر, نقاب لگا کر مدینے سے نشاپور آئے تھے. نشاپور میں آپ جب داخل ہوئے تو کئی ہزار بڑے بڑے علماء نے امام علی رضا کے استقبال کے لیے شہر کے باہر گئے اور آپ کے گھوڑے کی رسی کو پکڑا اور آپ کو ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ محل میں لے کر آئے, شہر میں لے کر آئے. اور لوگوں نے کہا, بڑے بڑے علماء نے, حضور ایک بار نقاب ادا کر چہرہ دکھائی. امام علی رضا سے کہا, کون امام علی رضا؟ انہی کے کپڑے دھوتے تھے. کون؟ غوث اعظم کے پیر و مرشد ہے, بولے رہا ہو سبحان اللہ. ان کے کپڑے دھونے والے غوث اعظم کے پیر تھے, شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کون تھے؟ امام علی رضا کے کپڑے دھونے والے دھوبی تھے. بولے رہا سبحان اللہ. ارے جن کے گھر کے کپڑے دھونے والوں کو اللہ ولایت کا اتنا مقام دے دے کہ غوث اعظم ان کے مرید بنے. سوچو کہ امام علی رضا کو اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا. یہ پوتے ہیں امام جعفر صادق کے, امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم اور ان کے بیٹے امام علی رضا. یہ جب نشاپور آئے تھے تو لوگوں نے کہا حضور چہرہ دکھائیے. آپ نے فرمایا کہ چہرہ مت دیکھو, جو مجھ سے پوچھو. کہا حضور ایک بار آئے ہیں, آل رسول ہے, حسین کے بیٹے ہیں, پوتے ہیں امام جعفر صادق کے, چہرہ ایک بار بتا دیجئے. امام علی رضا نے کہا کہ دیکھو مجھ سے کچھ سوال کرنا ہے تو کر لو, لیکن چہرہ کیوں دیکھنے کی ضد کر رہے ہو؟ بڑے بڑے علماء تھے, عام آدمی نہیں تھے. گھوڑے کے قریب ہزاروں کی تعداد میں اس دور کے بڑے بڑے عالم کھڑے ہوئے تھے. عام آدمی تو بہت پیچھے کھڑے تھے. بڑے بڑے محدث, بڑے بڑے مفتی گھوڑے کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں. کہا حضور ایک بار تو چہرے کا دیدار کرا دیجئے. امام علی رضا نے چاہا کہ پہلے سمجھا نہیں سمجھے, آپ نے اپنا کپڑا ہٹانا تھا. اللہ اکبر. ان بڑے بڑے مولویوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو حضور کے بارے میں پڑھا تھا کہ حضور دکھتے کیسے تھے, حضور کی آنکھیں کیسے تھی, حضور کے بھاؤ کیسے تھی, حضور کی پیشانی مبارک کیسے تھی, حضور کے گال مبارک کیسے تھے, حضور کی داڑھی مبارک کیسے تھی, حضور کے کان مبارک کیسے تھے. یہ شمائل کے بارے میں اس مجمع میں بڑے بڑے علماء حضور کے بارے میں پڑھ چکے تھے, تصور میں حضور کو رکھ چکے تھے. جب امام علی رضا نے اپنا چہرہ سے پردہ ہٹایا, پورے بڑے بڑے علماء قدموں پہ گر گئے اور وہ سوچنے میں پڑ گئے کہ ہمارے سامنے حسین کا بیٹا علی رضا ہے یا مصطفیٰ جان رحمت بیٹھے ہوئے ہیں. بولو نا محبت سے سبحان اللہ.
کون ہے ہمارے سامنے؟ حضور ہے یا علی رضا ہے؟ جو ہو بہو حضور کی طرح دکھتے تھے، ہو بہو۔ یہ کون علی رضا؟ یہ پوتے ہیں امام جعفر صادق کے، امام جعفر صادق کے۔ ان کے پوتے کو اتنے علماء ادب کرتے تھے جن کو وراثت میں علم ملا ہو، اور ان کے دادا کے بارے میں کہنا کہ امام جعفر صادق کو کچھ معلوم نہیں تھا، یہ وہاں بھی کہہ رہے ہیں کتاب میں۔ اب میں آپ کو اس کا ثبوت دیتے ہوئے بتاتا ہوں۔ امام جعفر صادق کے شاگردوں کو دیکھ لیجیے آپ، بولے سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کو آپ دیکھیں، وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے بہت سے مسلمان آج تک اپنے دین کو سنبھالے بیٹھے ہیں۔ کون؟ اب مجھے بتائے، امام جعفر صادق کے شاگردوں میں ایک کا نام آتا ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ شاگرد تھے امام جعفر صادق کے۔ اور ایک کا نام، کئی شاگرد میں 3-4 لوگ کے نام بتا رہا ہوں۔ ایک کا نام ہے، دوسرے کا نام ہے سفیان بن عینہ، پہلے نام ہے سفیان ثوری، اور ایک کا نام سفیان بن عینہ، اور ایک کا نام شیخ یحییٰ۔ یہ 3 بزرگ، میں اور ایک بتاؤں گا کون ہے، جو آج 65% 65% پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں 65% مسلمان جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کے فقہ کو مانتے ہیں، جس کی تقلید کرتے ہیں، جس کو اپنا امام کہتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ وہی ہے جو شاگرد ہے امام جعفر صادق کے۔ ہائے بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں اگر مسلمانوں میں 65% مسلمان کسی کی تقلید کرتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کی، امام اعظم ابو حنیفہ کی، اتنے بڑے فقیہ۔ اور یہ کہنا ابن تیمیہ کہ بھائی امام جعفر صادق تو فقیہ نہیں تھے، معاذ اللہ۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ امام جعفر صادق کے پاس، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک آدمی آیا، جب آپ کی عمر، آپ کی داڑھی بھی جو ہے نا سفید ہو گئی تھی، آگے کہنے لگا حضور ذرا آپ بتائیے آپ کی عمر کیا ہے؟ امام اعظم سے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 2 سال ہے۔ ارے یار بولے سبحان اللہ۔ میاں یہ کوئی بچے اٹھ رہے جا رہے، دیکھتے رہو میاں، آپ درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، نہ اٹھو بیٹا، بار بار مت اٹھو، اللہ کے واسطے مت اٹھو۔ اگر کچھ کام ہے تو میں کہہ رہا ہوں ابھی چلے جاؤ، بس یہ اٹھ نہ جاؤ، یہ بڑوں کی ذکر کی بے ادبی ہے، آپ ذرا ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ تو لہٰذا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ جن کی داڑھی مبارک جو ہے نا بالکل سفید ہو گئی تھی، آپ سے ایک شاگرد نے آ کر پوچھا حضور آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری عمر 2 سال ہے۔ آپ شاگرد نے کہا حضور داڑھی کی بات سفید ہو گئے ہے، آپ کی عمر 2 سال کیسی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں یہ 2 سال جو میں امام جعفر صادق کی شاگرد میں رہا، 2 سال میں نے اپنے زندگی جو 2 سال خدمت میں رہا امام جعفر صادق کی، اگر امام جعفر صادق کی خدمت میں رہ کر ان سے علم حاصل نہیں کرتا تو آج لوگ مجھ کو امام اعظم ابو حنیفہ نہیں پکارتے تھے۔ یہ 2 سال کی خدمت کا صلہ ہے جو آج اللہ نے اتنا بڑا امام مجھے بتا دیا ہے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ، اتنا بڑا امام مجھے بنا دیا ہے۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ، شاگرد ہے امام جعفر صادق کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سفیان ثوری کون ہے؟ اور جو ہے یحییٰ، سفیان بن عینہ کون ہے؟ سفیان ثوری کون ہے؟ شیخ یحییٰ کون ہے؟ یہ استاد ہے امام بخاری کے۔ تھوڑا سا علمی بات ہے لیکن ذرا آپ غور کریں، جو آج قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب اگر مانی جاتی ہے تو بخاری، اس کو لکھنے والے امام بخاری ہے۔ امام بخاری کے جو استاد ہے وہ سفیان ثوری ہے، وہ سفیان بن عینہ ہے، وہ شیخ یحییٰ ہے۔ یہ تینوں بزرگ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے۔ اگر یہ بات وہابی کی مان لے کہ معاذ اللہ امام جعفر صادق تو جھوٹ بولا کرتے تھے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، اللہ کی پناہ ایسی باتوں سے، لیکن وہابیوں نے کتابوں میں لکھا، السنہ میں، میراج السنہ میں ابن تیمیہ نے لکھا اس بات کو کہ امام جعفر پر کذب کا بیان ہے، معاذ اللہ جھوٹے ہونے کا بیان ہے۔ میں کہتا ہوں پھر بخاری کو کیسے مانو گے؟ بخاری، امام بخاری جن سے پڑھ کر حدیثیں اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، جن سے پڑھ کر علم حاصل کر رہے ہیں، وہ تمام استاد شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے۔ جب شاگردوں کا ایسا علم ہو تو استاد کا عالم کیا ہوگا؟ تو خیر یہ جھوٹ بانا گیا ہے۔ اچھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دہریے
بہت تنگ کرتے تھے. دہریہ جانتے کس کو؟ دہریہ کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ جو لوگ جانتے ہوں گے, جو نہیں جانتے سنیں. دہریہ وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے, جو اللہ کو نہیں مانتے, نہ ان کو قرآن سے بتاؤ حدیث سے بتاؤ, وہ مانتے نہیں, وہ اپنی عقل کو مانتے خالی. کہتے ہیں زمین خود بخود بنی, آسمان خود بخود بنا, وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں. تو ایک دہریہ امام جعفر صادق کے پاس آیا. دہریہ آپ سمجھ گیا, آ کر کہنے لگا اے امام اللہ ہے؟ اگر ہے تو ہاتھ میں شیشی لا بوتل. کہا یہ بوتل دیکھ رہے؟ بولے ہاں. اگر اللہ ہے تو اللہ سے کیا اللہ تعالیٰ یہ ساتوں آسمان, یہ آسمان جو ہے آسمان زمین کو اس بوتل کے اندر لا سکتا ہے؟ سوال دیکھیں کرنے والے کا, اور کر رہا ہے امام جعفر صادق سے. اس بوتل کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے کیا آسمان کو زمین کو لا سکتا ہے؟ اور سنو, اگر لا سکتا ہے تو آسمان زمین کو لانا چاہیے, لیکن بوتل بھی بڑا نہیں ہونا اور آسمان اور زمین بھی چھوٹے نہیں ہونا. اب سوال کرنے کا دہریہ تھا, وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا, ایسی سوال کرتے تھے وہ لوگ. بھائی اگر کوئی چیز میں رکھ رہا ہوں, کتاب اگر رکھ رہا ہوں, اگر میرے پاس اگر تھیلی چھوٹی ہے تو کتاب بڑی ہے تو میرے کو بڑی تھیلی لینا پڑے گا, لیکن بڑی تھیلی ہے کتاب چھوٹی ہے تو بات سمجھ. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر زمین آسمان کو اللہ اس بوتل میں لا سکتا ہے تو بوتل بھی بڑا نہیں ہونا اور زمین آسمان بھی چھوٹا نہیں رہنا, لیکن لا سکتا ہے کیا ایسا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں لا سکتا ہے. نہ بوتل بڑا ہوگا نہ زمین آسمان چھوٹے ہوں گے. کہا اس کا دلیل دیجئے, ثبوت. بات کرنے سے نہیں ہوگا, ہم تو اللہ کو مانتے نہیں, اس کی طاقت کو کیا مانے؟ جب بندہ اللہ کو ہی نہیں مانتا تو طاقت کو کیا مانے گا, اسے خود رکھویا. تو آپ نے فرمایا امام جعفر صادق اس کا ثبوت تیرے ذات کے اندر ہے. آپ بولو یا سبحان اللہ. امام جعفر صادق کہتے ہیں اس بات کا ثبوت تیرے خود کے اندر ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ فرمایا دیکھ یہ آنکھ ہے نا؟ بولے ہاں. آنکھوں کے اندر پتلی ہے؟ بولے ہاں. پتلی کے اندر ایک سفید نقطہ ہے, اسی نقطے کی روشنی سے زمین بھی دکھتا ہے, آسمان بھی دکھتا ہے. بولے نا سبحان اللہ. جب اس نقطے سے تو آسمان کو دیکھ رہا ہے تو نہ آسمان چھوٹا آ رہا ہے نہ تیرا نقطہ بڑا ہو رہا ہے. بولے نا سبحان اللہ. یہ اس نقطہ نہ بڑا ہوتا ہے نہ آسمان چھوٹا ہے, دکھتا اسی نقطے سے, دکھتا اسی نقطے سے ہے. اس دہریے نے توبہ کی اور اللہ پر ایمان لا لیا. ایک اور دہریہ آیا تھا, ایک دہریہ ہاتھ میں بوتل لے کر آیا, کہنے لگا امام جعفر صادق سے کہ امام, ایک دہریے نے کیا کیا, بوتل کے اندر مٹی ڈالی اور پانی ڈالا, کچھ دن تک چھوڑ دیا. اب دیکھیں ایک بوتل کے اندر مٹی اور پانی آپ ڈال کر کئی دن چھوڑ دیجئے تو اس کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں, کیڑے پیدا ہو. اب اس نے کیڑے اس کے اندر پیدا ہو گئے. آیا امام جعفر صادق کے پاس, آ کر کہا امام یہ بوتل ہے, اس کے اندر جو مٹی اور پانی ہے اس کے اندر کیڑے دکھ رہے, اس کو میں نے پیدا کیا. کیونکہ وہ دہریہ تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا, اس کو میں نے پیدا کیا ہے. امام جعفر صادق نے اس کو دیکھ کے کہا اچھا جب تو نے پیدا کیا ہے تو ذرا بتا اس بوتل کے اندر جو کیڑے ہیں اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں؟ ارے بولو نا سبحان اللہ. دہریہ جو مانتے نہیں وہ لوگ, بات عقل میں جو آئے وہی بات کو مانتے ہیں. کہا ذرا بتا تو صحیح, جب تو نے پیدا کیا ہے تو اس میں جو ہے نا نر کتنے مادہ کتنے ہیں؟ اچھا ایک کام کر, اس میں جو کیڑے کوئی نیچے جا رہے کوئی اوپر جا رہے, اوپر والے کو بول نیچے جاؤ, تو نے پیدا کیا تو تیری بات سننا چاہیے نا. نیچے والے کو بول اوپر جاؤ. اب وہ حیران ہو گیا, وہ حیران ہو کر کہا حضرت امام مجھے معاف کر دیے, میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے. ایک دہریہ اور آیا تھا امام جعفر صادق کے پاس, آ کر کہہ رہا ہے امام یہ تم جو کر رہے ہو نا, لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہو, ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہو, یہ سب تمہارے کمانے کا ذریعہ ہے معاذ اللہ. تم یہ مریدہ بنا کر لوگوں سے پیسے اینٹ رہے ہو, یہ بالکل جھوٹ باندھا. اور سنو امام میں ایک سوال کرتا ہوں تم سے, وہ دہریہ تھا اللہ کو نہیں مانتا تھا نا, آگے میں ایک سوال کرتا ہوں. بولے کیا؟ دیکھو کوئی بھی چیز جو ہے نا دنیا ہے وہ عالم حواس سے پہچانے جاتی ہے. مطلب کیا؟ بولے آنکھ ہے, آنکھ سے دیکھے, آنکھ سے پہچانا جاتا ہے کہ دیکھنے میں بات کی چیز ہے کیسی, سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ آواز ہے کیسی, سونگنے سے معلوم ہوتا ہے خوشبو ہے کیسی, چھونے سے معلوم ہوتا ہے سخت ہے یا نرم ہے, چکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے. تو لہٰذا تم ایسے خدا کو دعوت دے رہے ہو امام, نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, نہ سونگ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, نہ پکڑ سکتے ہیں, نہ چکھ سکتے ہیں, تو لہٰذا ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ ہم تو اس خدا کو مانیں گے جس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں, پکڑ بھی سکتے ہیں, چکھ بھی سکتے ہیں, ہلاؤ تو آواز بھی آتی ہے, سن بھی سکتے ہیں, لہٰذا اس خدا کو کیوں مانے
جو نہ دکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ سمجھ میں آتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا سن، پہلے تو اس سوال کا جواب پہلے سن لے۔ تو نے یہ کہا کہ میں مریدی اس لیے کرتا ہوں، لوگوں کو دین اس لیے بتاؤں تاکہ میرا گھر چلے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں خدا کی عزت و جلال کے قسم، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی دولت سے نوازا ہے، خاندانی دولت، مجھے ہیروں کے ایسے معلومات ہے، اگر میں کاروبار کروں تو اپنے وقت کا کروڑ پتی آدمی بن سکتا ہوں، لیکن میں دین کمانے کے لیے، آخرت کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، دین اور پیسے کے لیے دعوت نہیں دے رہا ہوں۔ ورنہ میں اگر پیسے کمانا بیٹھوں تو میں کیا کر سکتا ہوں تجھے پتا نہیں ہے، اگر میں اشارہ کر دوں تو زمین سونے اور چاندی اگل دے۔ یہ امام جعفر صادق ہے یار، جہاں غوث اعظم کو بھیک ملتی ہو، بولو سبحان اللہ۔ کیا میرے امام جعفر صادق کو فرما، پہلے تو آپ نے فرمایا جھوٹ تو ماننا چھوڑ دے کہ میں نے مریدوں کو اپنے پیسے لگا، اب رہا یہ ایسے خدا کو ماننا چاہتا، دیکھنے میں ہو، سننے میں ہو، پکڑنے میں ہو، چکنے میں ہو۔ میں نے کہا سن، میں ایک چیز تیرے اندر بتاتا ہوں، وہ ہے لیکن تو اس کو دیکھ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، سونگ نہیں سکتا، چک نہیں سکتا، لیکن ہے تیرے اندر۔ بولو یا سبحان اللہ۔ جو ذات تیرے اندر ایسی چیز رکھ دے جس کو تو دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، تو اس ذات کو نہیں مانے گا جس ذات میں تیرے اندر ایسی چیزیں رکھی۔ کہا حضور کیا رکھا ہے؟ فرمایا تیرے اندر خون ہے، رگوں میں دوڑ رہا ہے، جگر میں پاس ہو رہا ہے، اس کی رفتار، اس میں کئی وٹامنز ہیں، کئی قوت کی چیزیں ہیں۔ بولے ہاں، تو تیرے اندر جو خون رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے، جو جگر تک پہنچ رہا ہے، دل تک پہنچ رہا ہے، اگر وہ خون نہیں رہا تو مر جائے گا۔ خون کے ذریعے سے تیری جان چل رہی ہے، مجھے بتا جو تیرے رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے، کیا اس کو دیکھ سکتا ہے؟ ارے بولا سبحان اللہ۔ اس کو پکڑ سکتا ہے؟ کاٹنے کے بعد میں اندر کی بات کر رہا ہوں، میں پکڑ سکتا ہے، چک سکتا ہے؟ تو جس ذات نے تیرے اندر ایسا بنا دیا ہے وہ ذات بھی موجود ہے۔ اور ہاں دیکھنے کی بات دیکھا میرے مصطفیٰ نے، بولا نا سبحان اللہ، دیکھا میرے مصطفیٰ نے۔ اور ہمیں بھی اللہ کے رب کے جلوے نظر آتے ہیں نماز میں، بولا نا سبحان اللہ۔ سرکار نے نہیں فرمایا نماز ایسی پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ہاں بولو محبت سے سبحان اللہ۔ دہریوں نے لاجواب ہو کر اپنے گھروں کو گئے، کئی دہریوں کو آپ نے، اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ دیکھیں، آپ سن کر تعجب کریں گے، امام جعفر صادق کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا تھا دنیا کا، یعنی علم قرآن حدیث کا علم ایسا کہ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقیہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، لیکن آخرت آپ جانتے ہیں امام جعفر صادق کو ملک روم میں، آج بھی ملک روم میں، امریکہ میں، لندن میں، انگلینڈ میں، آپ جانتے امام جعفر صادق کو وہاں کے انگریز کیا کہتے ہیں؟ آج بھی سن کر حیران ہوں گے، آج بھی وہاں کے لوگ ان کو گریٹ سائنٹسٹ، دی سپر مین امام جعفر صادق کہتے ہیں، بولے نا سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق نے طب کا مسئلہ ہو، سائنس کا مسئلہ ہو، زمین اور آسمان یا چاند سورج کا مسئلہ ہو، طب کے مسئلے میں، سورج آسمان کے مسئلے میں جو باتیں امام جعفر صادق نے اپنے دور میں کہی تھی، آج سائنٹسٹوں نے اس کو ریسرچ کیا اور ریسرچ کر کر بتایا کہ دیکھو، جیسے امام اعظم نے فرمایا تھا، امام جعفر صادق نے فرمایا تھا، سائنس کی بات آ گئی تو ایک بات سن لیجئے، وقت نہیں ہے ورنہ میں اور بتاتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ، جیسا تم آسمان میں سورج دیکھ رہے ہو نا، ایسے کئی سورج آسمان میں اور بھی موجود ہیں۔ یا 1300 سال پہلے بات کہی گئی تھی، ایسے کئی سورج آسمان میں موجود ہے، اور ایک سورج کے اندر امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو سورج روشنی تمہیں دے رہا ہے نا، لیکن وہ روشنی آتی کیسا ہے؟ بولا ایک سورج کے اندر جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے، روشن کرتا ہے، لہذا پھوڑتا ہے، جس کے ذریعے سے روشنی آتی ہے، اور وہ چیز جو ہے نا ڈیلی 24 گھنٹے میں 400 ارب مرتبہ سورج کے اندر پھوٹتا ہے۔ کتنے؟ وہ چیز، اچھا اس کو بارے میں آج سائنسدانوں نے، امام جعفر صادق نے جب کہا تھا، آج سائنس کیا کرے، جو فزکس جانتے ہیں، جو بچے سائنس جانتے ہیں، وہ لوگ اچھی طرح یہ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ آج سائنس کہہ رہی ہے ہائیڈروجن، جس کو دنیا کا سب سے خطرناک بم کہا جاتا ہے، امریکہ کے پاس بنا ہوا ہے، کئی ملکوں کے پاس بنا ہوا ہے، اگر وہ ایک بم پھوڑے تو پوری دنیا برخاست، پوری دنیا ختم، جس کو ہائیڈروجن کہتے ہیں۔ وہ بم
ایسا ایڈروجن سورج کے اندر 24 گھنٹے میں 400 ارب مرتبہ پھوٹتا ہے. بولا نا 400 کروڑ نہیں, 400 لاکھ نہیں, 400 ارب کروڑ مرتبہ سورج کے اندر 24 گھنٹے میں وہ روزانہ وہ بم پھوٹتے ہیں, جو خدا کی قدرت کا ایک بہت شاہکار بھی ہے. اور امام جعفر صادق تو 1300 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی, آج سائنٹسٹوں نے اس بات کو ثابت کر بتایا ہے. اس لیے آپ سائنٹسٹ لوگ کہتے ہیں دا گریٹ مین سائنٹسٹ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. طب کے مسئلے میں, ہڈیوں کے مسئلے میں, خون کے مسئلے میں, بیماری کے مسئلے میں سب سے پہلے 1300 سال پہلے امام جعفر نے بتایا تھا کہ لوگوں اپنے آپ کو اپنے ارد گرد بھی پاک رکھو, ورنہ اگر تم اپنے آپ کو یا ارد گرد آلودہ رکھو گے, خراب رکھو گے, تو ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوگی جس کا تمہیں اندازہ نہیں. ایسی بیماریاں تمہارے اندر پیدا ہوگی. آپ دیکھیں آج پولوشن کے نام پر ہم کتنے پریشان ہیں. سب پوری دنیا میں جہاں سب سے زیادہ پولوشن ہے وہ ملک ہے جاپان, جہاں بڑے بڑے فیکٹریاں ہیں, بڑے بڑے جو ہے فیکٹریاں ہیں, سب سے زیادہ پولوشن وہاں پر ہے. تو لہٰذا پولوشن ہٹانے کے لیے آپ جانتے دہلی میں بڑے لوگ آئے تھے سائنٹسٹ پولوشن کے لیے, اور جا کر بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے کہا کہ بڑی محنت کرنے کے بعد کہا کہ ہم ہٹا نہیں سکتے. لیکن جب یہ لاک ڈاؤن ہوا, یہ لاک ڈاؤن میں جو ہے نا پولوشن اتنا ختم ہوا کہ وہ دہلی کے تالاب کا پانی آسمان کی طرح دکھ رہا تھا. خیر آج پولوشن ہٹانے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. امام جعفر صادق 1300 سال پہلے کیا کہا, لوگوں اپنے آپ کو بھی ارد گرد پاک رکھو, ورنہ ایسی بیماریاں پیدا ہوگی جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں مسلمانوں, ہمارے بڑوں نے سائنس کو ایجاد کیا ہے, یہ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ریسرچ کر کر اپنا نام کما لیا ہے, لیکن ان سب سے پہلے بات بولنے والے ہمارے بڑے امام جعفر صادق کی ذات مبارکہ ہے. میں صرف 2 باتیں, وقت اجازت نہیں دے رہا, صرف 2 باتیں میں کہہ رہا ہوں, ورنہ اور بولتا. اب آخری بات کنوں کی نیاز پر میں بات ختم کرتا ہوں, جس کو لے کر ہمارے پاس ایک بہت زیادہ بلبلا ہوتا ہے. وہ بات کیا ہے کہ اگر نہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیاز نہیں دلائے تو ہم پریشان ہو جائیں گے. بعض کہتے ہیں نیاز دلانے سے پہلے 4-5 دن پہلے سے گوشت بنانا بند کر دیتے ہیں. بعض کیا کرتے ہیں کہ ہر کپڑا یعنی چننا ڈالنا, کلر کرنا, چاہے وہ بیچارے کے پاس پیسے بھی نہ ہو تو وہ قرضہ سے لائے گا, سود سے لائے گا, کیسے بھی من کر لائے گا, اب چننا بھی ڈالے گا, پورا کپڑے دھوئے گا, کرے گا. یہ ساری باتیں یہ ہمارے اندر رواج ہو رہی ہے. یاد رکھیں امام جعفر صادق کی جو کنڈوں کی نیاز ہم کرتے ہیں یہ مستحب ہے, یہ ثواب پہنچانا ہے. کرے تو ثواب, نہیں کرے تو گناہ بھی نہیں, نہیں کرے تو گناہ بھی نہیں, غلط بھی نہیں. ستائے ذہن, کرے تو ثواب ہے, نہیں کرے تو. اب یہ کہنا ہے گوشت نہیں بنانا, مجھے بتائیے گوشت جو حلال جانور ہو گوشت تو حلال کرنا, یہ کھانا گوشت حلال کس نے کیا؟ اللہ اس کے رسول. جس کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہو اس کو امام جعفر صادق ناراض کیسے ہوں گے؟ یہ کیا. اور دوسری بات کہ امام جعفر صادق کی اگر نیاز نہیں کرے یا گوشت بنائے تو پریشان کر دیتے, یہ بہت بڑا جھوٹا الزام بزرگوں پر لگاتے ہو. اب مجھے بتائیں امام جعفر صادق کا ایک مرتبہ بیٹا کا انتقال ہوگا, چھوٹے بیٹے کا. اب بیٹے کا انتقال ہو گیا, امام جعفر صادق گود میں تھے, رو رہے تھے بچے کو لیے. مرید نے آ کر حضور بچے کا انتقال اس لیے رو رہے ہیں؟ فرما نہیں. کیوں؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں, میرا بیٹا مرا اس لیے نہیں رو رہا ہوں. حضور رو کیوں رہے ہیں؟ فرما سنو, میں نے اپنے گھر میں جو اپنی کنیزیں تھی, جو کام کرنے والیاں نوکرانیاں تھی, میں نے ان کو سختی سے پابندی کیا تھا کہ دیکھو چھت کے اوپر نہیں جانا, جاؤ گے تو لوگ بدنگاہی ہوگی. یہ میرے پردہ امام نے پہلے کیا شریعت کا لاگو دیا تھا. آج بھی جو ہے نا جو بچیاں, آج دیکھیں جو خودکشی کا مسئلہ ہو رہا ہے, حالانکہ اسلام میں حرام ہے, جو بچیاں جان دے رہے ہیں, یہ جب ہم ان کے بارے میں جانا کہ یہ جان دے تو سب سے بڑی غلطیاں بات بچیاں بھی کر رہے ہیں, پسند کی شادی لو میرج کر معاذ اللہ. لو میرج اسلام میں کوئی اس کا رواج نہیں ہے کہ پسند کرنا بچی کے لیے. یہ جائز ہے کہ بچی پسند کرے, اپنی پسند سے لڑکے کرے, لیکن جو بچے کو ماں باپ لے کر آتے ہو, جو بچے کو ماں باپ لے کر آتے ہو تو اس پر لازم ہے کہ بچی کی پسند بھی دیکھا جائے. بچی خود جا کر بے غیرتوں کی طرح خود پسند کر یہ غلطی ہے. میں اس بہن پر الزام نہیں لگا رہا ہوں, میں سارے ہوتے رہے. ہمارے علماء کہتے ہیں, تحقیق کرنے کے بعد ہمارے علماء کہتے ہیں 98% وہ شادیاں فیل ہو گئی. وہ بچیاں یا تو خودکشی کر لیے, وہ بچیاں یا تو دہیج کے بھیج پر قتل کر دیے گئے. 98% وہ بچیاں جنہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی. زیادہ تر ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ بھی پسند کر کے لائے بچہ نالائق نکل جاتا ہے, لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے
جو بچیاں غلطیاں کر دیتے ہیں، تو لہٰذا اگر پہلے سے پردے کی پابندی ہو، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے جو عورت جو بچی پردے کی پابندی نہ کرو اس بچی کو تو میں مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ حضور کی مقدس بیوی کہہ رہی ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں بیٹیوں کو، خاص طور پر بہنوں کو، بیٹیوں کو ابھی سے بھی ہم دیکھیں ہمارا حال کیا کرے، بہت برا ہوا، بہت برا، ہم صرف کب تک بولنے والے ہیں؟ کچھ آگے بڑھے، کچھ کرے بھی، اپنے ہاں سے آپ سے جتنا ہو سکا کرے۔ ابھی سے آپ عہد کر لیں کہ اپنے بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو ہم موبائل فون سے دور رکھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی جو ضروری بات ہے بات تو کرو، اگر ہماری بیوی کو کہنا، اس لیے عورتوں کو حکم ہے، اگر وہ عورتیں سن بھی رہے تو سنیں کہ غیر مردوں سے، دیور سے بھی تک پردہ ہے نا، غیر مردوں سے اگر فون پہ اگر ارجنٹ بات بھی کرنا پڑے تو ایسی بات کرو اکھڑ پنے میں، نرم پنے میں نہیں، محبت پنے میں نہیں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے نہیں، اکھڑ بات کرو، اکھڑ بات کرو غیر مردوں سے، اور اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بیٹے سے، اپنے بھائی سے وہاں نرمی سے بات کرو، لیکن غیر مردوں سے اکھڑ پنے میں بات کرو تاکہ آپ کی آواز سن کر غیر مرد آپ کے قریب نہ آئے، ورنہ آپ نرمی سے بات کریں گے، ہنسی مذاق سے بات کریں گے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہوئے بات کریں گے، تو لہٰذا یہ تو ایک زنا کرنے کی ایک دعوت یہ بھی ایک بن گئی ہے۔ تو لہٰذا اس سے آپ پردہ کریں۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں میں نے اپنی کنیزوں سے منع کیا تھا وہ چھت پر نہ چڑھ، لیکن وہ بچہ بہت رو رہا تھا، میری کنیز اوپر چڑھی اور میں اندر آ رہا تھا، وہ نیچے اتر رہی تھی، مجھے دیکھ کر وہ ڈر گئی، ارے میں تو بغیر حکم کے اوپر چڑھ گئی تھی اور ڈر گئے، بچے کو چھوڑ دیا، بچہ نیچے گر گیا سیڑھیوں پہ سے، میرا بچہ تو مر گیا، لیکن وہ عورت کو میں نے کہا کہ تو آزاد ہے، چلے جا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا تو آزاد ہے، چلے جا۔ پھر امام جعفر صادق کہتے ہیں اپنے مرید کو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری وجہ سے اس نوکرانی، اس کنیز کے دل میں ڈر کیوں پیدا ہوا، اور یہ ڈر جو پیدا ہوا میری وجہ سے، میں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری وجہ سے اس کو ڈر کیوں جو پیدا ہوا، اس کو جو تکلیف ہوئی معاف کر دے اللہ۔ بچہ گیا غم نہیں ہے، میری وجہ سے اس نوکرانی کے دل میں جو ڈر پیدا ہوا اس ڈر کا مجھے افسوس ہے۔ مجھے بتائیے امام جعفر صادق اتنے رحم دل، اپنی وجہ سے کسی کو ڈر بھی پیدا ہو تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ امام جعفر صادق نیاز نہیں کرنے پر آپ کو پریشان کریں گے؟ یہ کیا عورتوں کی باتیں پر آپ بڑے بچے بھی مرد بنو یار۔ مرد کب بنتے ہم؟ جب کھانے میں سالے میں نمک کم ہو جائے۔ میں کہتا ہوں مرد جب بنو جہاں دین کی بات آ جائے، چاہے ماں بھی ہو بہن بھی ہو، بے محبت ہو، سمجھا، مرد تب بنو جب مردانی دکھا کر بولو کہ اولیاء اللہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اگر نہیں کر سکتے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو قرضہ لے کر کرنا، سود سے لے کر کرنا، یہ کام بولا بھائی، کس نے آپ کو کہا ہے تو کریے، تھوڑا بہت صحیح کریے، اللہ اس کے رسول راضی بھی ہوتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق کا مقام تو یہ ہے ان کے وسیلے سے جو مانگو اللہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، ضرور عطا فرماتا ہے، یہ ہمارا امام عقیدہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تو میں چاہتا تھا کہ اور بولو، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ جو ہے نا 15 رجب کو آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کا مزار مبارک امام حسن کی مزار کے بازو جنت البقیع میں موجود ہے۔ 15 رجب کو آپ پردہ فرمائے، لوگ 22 رجب کو بھی کرتے ہیں، وہ لوگ شعبان میں بھی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ صرف وہی تاریخ پہ کرے، یہ فاتحہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، 22 کو کرو، 15 کو کرو یا شعبان میں کرو، کر سکتے ہیں۔ یہ جو رولز بنائے گئے، گوشت نہیں کھانا ہے، آپ کو چنا ڈالنا ہے، کپڑے دھونا ہے، یہ ساری عورتوں کے بنائے ہوئے چوچلے ہیں، اسلام اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ پاک و صاف تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، پاکی تو ہمارا آدھا ایمان ہے، ہم تو پاک صاف رکھتے ہی ہیں مسئلے کو، لیکن اس کو فرض یا واجب بھی نہ سمجھے، فاتحہ ضرور دلائے اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں ضرور دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک و ستھرا بنائے۔ اللہ تعالیٰ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہم میں سے جو بیمار ہے صحت عطا فرما، جو بے روزگار ہے رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور اہل بیت خصوصاً امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں میرے مولا ہماری اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ۔